محبت کی دھنک اوڑھ کر از اے کمپلیٹ ناول۔ اس سرخ مضبوط اینٹوں سے بنی اونچی پرانی طرز کی بوگن ولا کے درمیان گھری حویلی کے کچے بڑے سے صحن میں، جہاں ارد گرد خاصی تعداد میں پھل پھول اور مختلف سبزیاں کثرت سے لگی ہوئی کسی کھیت کا منظر پیش کر رہی تھیں، اس کے مغربی حصے میں لگے نیم کے درخت کے نیچے بیجی اپنا ہاتھی دانت کا بنا مضبوط پائے والا تخت بچھائے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے سر پہ سفید چادر اوڑھے تسبیح میں مصروف تھیں، جبکہ ان کی دونوں بہوئیں دلشاد بیگم اور سلطانہ بیگم لائن سے صحن میں رکھی چارپائیوں پہ رکھے لحافوں کو طے کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ صحن کے کونے میں بنے قدیم اور جدید امتزاج کے کچن میں مشال ہل ہل کر آٹا گوندھتی ناسیہ کو آملیٹ گول بنانے کی ترکیب سمجھا رہی تھی، جبکہ حنان مسلسل ہلتی مشال کو بیچ میں مختلف ہدایات دیتا غصہ دلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کچن کے سنک پر برتن دھوتی ماسی نورہ مسلسل کوئی ٹپا گنگنا رہی تھی، جب اچانک ہی امید کے اونچے مضبوط سراپے کو سامنے دیکھ کر سب وہیں تھم گئے تھے۔ بھائی، چاچا اور ابا جی کو بلائیں، ناشتہ تیار ہے، مشال نے جلدی سے کہا۔ وہ دونوں اندر کمرے میں انتظار کر رہے ہیں اور مجھے آملیٹ تم بنا کے دینا۔ توے پر ڈالے ملگوبے کو دیکھ کر اس نے مشال کو ہدایت دی تو ناسیہ کا منہ لٹک گیا اور حنان کی باتیں کھل گئیں۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی نہیں کھائیں گے تو تم کھاؤ گے۔ ناسیہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ مجھے خبر ہے کہ مجھے تا زندگی خوشبودار گول اور پیارا آملیٹ ہی ملے گا۔ حنان نے مسکراتی نظریں سگڑ مشال پہ ڈالیں جو جلدی جلدی پراٹھے بنانے میں مصروف تھی۔ ارے مشال، ناسیہ، جلدی ہاتھ چلاؤ، بھائی جی اور تمہارے ابا انتظار کر رہے ہیں۔ لسی نمکین بنانا امید پتر کے لیے۔ دلشاد بیگم اپنا بھاری بھرکم وجود سمیٹتی آئیں تو دونوں کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ ماسی نورہ نے دوبارہ کوئی ٹپا شروع کر دیا، جبکہ حنان بھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرنے لگا۔ حنان، خواہ امید بھائی سے ڈانٹ مت کھا لینا، اندر جا کے بیٹھو، مشال نے اس کی تیز آواز پہ ٹوکا۔ ان کا سنجیدہ اور خوفصورت چہرہ دیکھنے سے کئی درجے بہتر ہے کہ میں تمہاری پیاری۔ حنان، فضول باتیں مت کرو اور یہ پراٹھے اندر لے کے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ ناسیہ اور ماسی نورہ کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بولتا، مشال نے جلدی جلدی توے سے سرخ سکے ہوئے پراٹھے چنگیر میں ڈال کے اسے تھمائے۔ جانے یہ امید بھائی کب صحرا سجائیں گے جو ہمارا نمبر آئے، پچھلے 7 سالوں سے منگنی پر ٹرکھا رکھا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چنگیر لے کے اندر کمرے کی سمت بڑھ گیا، جہاں سب بیٹھے ہوئے جانے کون سے مسئلے پہ بحث کر رہے تھے۔ میرے پتر کی لسی؟ دلشاد بیگم نے سوالیہ نظریں اٹھائیں کہ پتر کے مزاج سے سبھی واقف تھے۔ لا رہی ہے ماسی نورہ۔ بیٹا میں بھی ہوں آپ کا مگر۔ باہر دروازے پر زوردار دستک کی آواز نے اس کا شکوہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اتنی صبح زوردار دستک پر بی جی نے رب خیر کرے کہہ کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اس ویلے کون آ گیا؟ جاؤ بیٹا دیکھنا۔ مبین احمد نے حنان کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ابا جی، چاچا جی، جلدی آئیں، دیکھیں کون آیا ہے۔ وہ لوگ حنان کی آواز پر جلدی سے باہر لپکے۔ بی جی نے بھی اپنے گھٹنوں پہ زور ڈال کے اٹھنے کی کوشش کی تو امید انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر لے آیا، جہاں سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ مبین احمد اور مشتاق احمد تو اس شخص کو مضبوطی سے تھامے کھڑے تھے۔ حنان، ناسیہ، مشال سب چہرے پہ حیرت اور خوشی کے تاثرات کے ساتھ گنگ کھڑی تھیں۔ میرا فائق پتر۔ اچانک ہی بی جی کی بوڑھی آنکھوں میں شناسائی اور محبت کی چمک آنسوؤں کی صورت ابھری اور وہ تیزی سے آگے بڑھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ شخص مبین احمد اور مشتاق احمد کو چھوڑ کر بی جی کی بوڑھی لرزتی باہوں میں تیزی سے سما گیا تو امید کو ایک لمحہ لگا تھا انہیں پہچاننے میں۔ ان کے ساتھ ایک مغربی وضع و قطع کی حامل لڑکی بھی تھی، جسے حنان، ناسیہ اور مشال کچھ حیرت سے تک رہے تھے۔ وہ خاموش کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا پتر، اتنے برسوں بعد شکل دکھائی، میری تو آنکھیں تھک گئیں تیرا راستہ دیکھتے دیکھتے۔ بی جی برسوں پہلے امریکہ سدھارے اپنے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کو گلے سے لگائی ہچکیاں لے رہی تھی۔ بی جی اب میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، اور یہ میری بیٹی ہے ایمی، ادھر آؤ۔
کونے میں شولڈر بیگ ہاتھ میں تھا وہ لڑکی خاصی خود اعتمادی سے کھڑی آگے آئی، مگر اس سے پہلے ہی ان کی نظر امید پہ گئی۔ السلام علیکم چاچا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور ان کے گلے لگ گیا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ یہ میری بیٹی ہے امتثال، میں ایمی کہتا ہوں۔ ایمی؟ یہ امید ہے، مبین بھائی کا بیٹا۔ انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا۔ بلیک جینز پر ہاف سلیو شرٹ بغیر کسی دوپٹے یا اسکارف کے، ذرا نہ بھائی تھی، جبکہ فائق چاچا اب حنان، نازیہ اور مشال سے اس کا تعارف کرواتے اس کی سمت آئے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے اپنا دودھیا بازو اس کے آگے کیا۔ حنان نے ہاتھ ملا کے بڑی خوش دلی سے جواب دیا، می ٹو۔ بغیر ہاتھ آگے بڑھائے امیت نے مہمان سمجھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ اسے ابھی گھر سے باہر کر دے، مگر سلطانہ بیگم اس کو اپنے ساتھ لگائے اندر کی طرف بڑھ گئیں اور ساتھ ہی مشال، حنان اور نازیہ بھی چلے گئے۔ اتنے عرصے بعد فائق، مشتاق احمد نے خوشگوار انداز میں بھائی سے سوال کیا، جبکہ بی جی گمسم پوتی کا حلیہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ بس بھاجی، اپنی مٹی میں بڑی کشش ہے۔ اس خوشبو نے ہمیشہ بے چین رکھا۔ جب ہی ساری جوانی گزار آیا پرائے دیس میں۔ بی جی نے کن پٹیوں سے سفید ہوتے بالوں پہ نظر ڈالی۔ چھوڑیں بی جی پرانی باتوں کو، آؤ سب اندر بچوں کے پاس چلیں۔ مبین احمد سب کو لیے گول کمرے کی طرف بڑھ گئے، جہاں اب وہ سب بیٹھے ایمی کا انٹرویو کر رہے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ فائق تو اس کی 22 سالہ زندگی میں پہلی بار اس دور افتاد گاؤں میں اپنوں سے ملوانے لے کے آئے تھے، اور وہ بھی اپنی مما کی سرزنش روکنے، ہیرس کے روکنے اور مارٹن کے ڈرانے کے باوجود صرف اور صرف اپنے پیارے ڈیڈ کی محبت میں ان سب کو نظر انداز کرتی پاکستان آنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ مگر ڈیڈ کے الفاظ سن کر اس کی سماعت میں جیسے خوفناک دھماکے ہونے لگے تھے۔ وہ جو پڑھی لکھی، گرین کارڈ ہولڈر، سمجھدار اور با اعتماد لڑکی تھی، اپنے ڈیڈ کے ہاتھوں یوں دھوکہ کھا جائے گی؟ وہ تو سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی، اور اب صرف ایک رات اور دن گزارنے کے بعد اپنے دوستوں اور ماما کو صحیح سمجھتے ہوئے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ فائق احمد جو نرم خو، ہمدرد اور ملنسار تھے، یکدم بدل گئے تھے۔ ان کا رویہ یہاں گاؤں کی سنگلاق پتھریلی حویلی میں آ کر حویلی جیسا ہی ہو گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے والے، اس کی بات ماننے والے پیارے سے دوست تھے، یہاں ایک دم سخت، جابر اور روایات کے پابند، صرف اور صرف ایک روایتی باپ کی طرح اس سے برتاؤ کر رہے تھے۔ وہ حیران پریشان اپنی پوری آنکھیں پھیلائے ڈیڈ کا سخت گیر انداز دیکھتے ہوئے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹس ناٹ فیئر ڈیڈ، یہ زیادتی ہے، اس نے ہمت کا دامن پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ بس اٹس مائی ڈیسیژن، وہ فیصلہ کن انداز میں بولے۔ پلیز ڈیڈ، میں یہاں ساری زندگی نہیں رہ سکتی۔ امریکہ جیسے ملک میں ساری عمر گزار کر آپ مجھے اس گاؤں میں پھینک رہے ہیں جہاں آئے آج مجھے دوسرا دن بھی نہیں ہوا ہے۔ باہر اچانک مہمانوں کی فوج دیکھ کر وہ دہل گئی تھی۔ میں پھینک نہیں رہا ہوں، تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ امیت میرا بھتیجا ہے، مگر اس نے فوراً بی جی کے آگے سر جھکا دیا۔ اور تم میری بیٹی ہو کر مجھے ذلیل کر رہی ہو؟ وہ دھاڑے، آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں ڈیڈ، اور امیت اس کے سامنے 6.5 فٹ قد کے اونچے لمبے کسرتی مضبوط جسم کے کرخت اور بھاری آواز والے امیت کا اکھڑ سراپا لہرایا تھا، جس نے اسے ہیلو کا جواب تک نہ دیا تھا، بلکہ ناگواری سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر زیر لب کچھ کہا تھا۔ اسے اردو خاصی اچھی آتی تھی، مگر اس کی گھنی مونچھوں تلے ہونٹ ہی ہلتے نظر آئے تھے۔ تمہارا مزاج جانتے ہوئے ہی تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں ٹالو گی۔ امریکہ کے حالات، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ، اب وہاں تمہارا رہنا آسان نہیں ہے۔ تمہاری ماما کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، مگر تم یہاں مضبوط ہو، تم یہاں محفوظ ہو۔ جانے کون کون سے خدشے تھے ان کے ذہن میں جو وہ اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ ڈیڈ، میں وہاں پہ بھی محفوظ ہوں۔ ہیرس میرا فرینڈ ہے، اس نے کچھ کہا کبھی؟ مارٹن کے سٹور پر میں کتنے سال سے ہوں، کبھی کچھ ہوا؟ اور چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے ہی ہیں، وہاں تو سیاہ فام کو بھی نہیں بخشتے، جبکہ ملک ان کا ہی ہے۔ اس کے پاس دلائل کی کمی نہ تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں ایمی، اور اگر تم نے مجھے بی جی اور بھاجی کے سامنے شرمندہ کروایا تو میں کچھ کھا کے ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گا۔
وہ تو عام پاکستانی باپ کی طرح دھمکیوں پہ اتر آئے تھے۔ اور سارا مما، ان سے تو بات کر لیں ورنہ وہ خفا ہوں گی۔ آخری کوشش کے تحت اس نے مما کا جال بچھایا۔ مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ ہاتھ مسلتی پلنگ پہ بیٹھ گئی۔ یہاں وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور بہرحال ڈیڈ اسے سارا مما سے زیادہ عزیز تھے، کیونکہ سارا مما کو وہ خود 8 سال پہلے اپنے ڈیڈ کے لیے پسند کر کے لائی تھی، اور ڈیڈ پچھلے 22 سالوں سے اس کی پرورش کر رہے تھے۔ اپنی ماں تو اسے صرف 10 برس کا چھوڑ کے ہمیشہ کی نیند سو گئی تھی۔ ڈیڈ ہی تھے جنہوں نے امریکہ جیسے مادر پدر آزاد معاشرے میں رہ کر اس کی پرورش کی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اسے نہیں یاد کہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس پہ اپنی مرضی ٹھوسنے کی کوشش کی ہو یا اونچی آواز میں بات کی ہو۔ مرد ہو یا عورت، تصور میں اپنے لائف پارٹنر کے لیے ایک آئیڈیل خود بخود تراش لیتا ہے، اور تصور کی اس رنگین دنیا پر اس طرح کالی سیاہی بکھر جائے تو سوائے ہاتھ ملنے اور افسوس کرنے کے کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ بھی کتنی دیر سے خاموش سر جھکائے جینز اور شرٹ میں ملبوس بے رخی کے اڑھائے گئے گلابی ستاروں بھرے دوپٹے میں بیٹھی اس ماڈرن لڑکی کو ناگواری سے دیکھ بلکہ گھور رہا تھا، جو گلے میں پڑے لاکٹ کو بے چینی سے گھما رہی تھی۔ اس نے تو کبھی اس قسم کی لڑکیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ جا کہ یہ پوری زندگی پر محیط سفر کی باغ دوڑ اسے تھما دیتا، مگر قسمت کی ستم ظریفی اس طرح بھی منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ وہ بھی امریکہ پلٹ فائق چچا کے سامنے تو نہیں، البتہ ایک بیٹی کے باپ کے آگے جھک گیا تھا۔ ساتھ ہی بی جی اور ماں کے ساتھ ساتھ ابا جی اور مشتاق چچا بھی راضی تھے، تو وہ ان سب کو ناراض کر کے کب خوش رہ پاتا۔ سو خاموشی سے اس تماشے کا حصہ بن گیا تھا جہاں سب بڑے اور اس سے چھوٹے مگن سے انداز میں صحن میں انتظام کرنے میں مصروف تھے۔ امید بھائی، یہ ہار پہن لیں، کچھ تو دلہا لگیں، ایسی ایمرجنسی شادی کا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حنان نے خوب موٹا سا ہار اٹھا کے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر دوسرے ہی لمحے ہار اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پلیز بھائی، یوں تو نہ کریں، دیکھیں بی جی کتنا خوش ہیں اپنی پوتی کو دیکھ کر۔ نازیہ نے فوراً ٹوکا، تم نے ان کی پوتی کو دیکھا ہے؟ نہایت کڑواہٹ لیے اس نے پوتی کی طرف اشارہ کیا۔ اب کیا فائدہ بھائی، اب تو نکاح ہو گیا ہے۔ حنان نے بھی کچھ افسوس سے جینز اور شرٹ میں ملبوس اپنی بھابھی کو دیکھا، مگر سب بڑوں کے فیصلے کے آگے وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ ان کی تربیت ہی ان خطوط پر ہوئی تھی کہ بڑوں کا احترام واجب ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاید یہ خود انکار کر دے گی، مگر کب سے سر جھکائے مشال نے بھی حیرت کا اظہار کیا، مگر وہ کسی کی خوشی، حیرت یا افسوس کا کیا کرتا؟ ایک ناپسندیدہ شخصیت کو ساری عمر کے لیے اس کے متھے مار دیا گیا تھا۔ امید بیٹا، وہ ہمارا خون ہے، اور فائق پتر کتنے سال بعد آیا ہے، مجھ سے انکار نہیں ہوگا، آگے تیری مرضی۔ بی جی نے اس کو اپنے پاس بلا کر مدعا کہا تھا تو وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ کل جب وہ فائق چچا کے ساتھ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی تو وہ اسے دیکھ کر خاصا جزبز ہوا تھا۔ بلیک جینز کی چست پینٹ اور لائٹ پرپل کلر کی ہاف سلیو لیس شرٹ پہنے، اپنے شانوں تک کٹے بالوں کو مختلف انداز کے بینڈ میں جکڑے وہ اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی، اور جب فائق چچا نے اسے گلے لگا کر اپنی بیٹی کہہ کے تعارف کروایا تو اسے خاصا صدمہ پہنچا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ ناپسندیدہ ڈھول اس کے گلے پڑ جائے گا۔ اس کے تصور میں تو شرمیلی سی نظریں جھکائے، لمبے بال اور سر پہ دوپٹہ لیے ہوئے لڑکی کا سراپا تھا جو چھوئی موئی کی طرح ہو۔ بالکل اچانک ہی بڑوں نے فیصلہ کر کے محلے کے چند معززین کو بلا کر ان کا نکاح پڑھا دیا۔ فائق چچا نے اسے گلے لگا کے خوب پیار کیا، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں جسے وہ بار بار جھپک رہے تھے۔ میری بیٹی اب تمہارے حوالے ہے امید، تھوڑی لاڈلی اور ضدی ہے مگر بہت اچھی ہے، تو میرا مان رکھنا۔ وہ کتنا ہی ناخوش سہی مگر بے حس نہیں تھا کہ ایک باپ کی نم آنکھوں اور التجا کو ٹھکرا دیتا۔ چچا جی، آپ کا مان توڑ کر میں خود اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر انہیں دلاسا دیا۔ ارے فائق، یہ میری اولاد نہیں، تمہارا ہی بیٹا ہے، بے فکر رہو۔ امتثال میری ناسیہ کی طرح ہے۔ مبین نے آگے بڑھ کے بھائی کو گلے لگایا۔ بی جی نے بھی کئی نوٹ دلہا دلہن کے اوپر سے نچھاور کر کے دونوں کو پیار کیا۔ بھابھی، ہمارے یہاں مووی کا انتظام تو ہوا نہیں، صرف تصویروں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ حنان نے خاموش بت بنی امتثال کی کئی تصاویر اتار لیں، پھر مشال اور ناسیہ اسے
امید کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ماسی نورا گلاب کی پتیاں نچھاور کرتی ساتھ تھیں۔ لو، یہ منہ دکھائی میں بہو کو دے دینا۔ بی جی نے کرسی پہ خاموش تماشائی بنے امید کی طرف مخملی ڈبیا بڑھائی جو اس نے خاموشی کے ساتھ تھام لی۔ پتر، وہ سب چھوڑ کر یہاں آئی ہے۔ یہاں کا ماحول اور وہاں کے ماحول میں مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ ذرا تو ہی ہولا بولنا بچے، آج بلکہ کچھ دیر بعد فائق دوبارہ چلا جائے گا۔ بی جی، جب فرق جانتے تھے سب تو ایسا فیصلہ وہ بھی اتنی جلد کیوں کیا؟ اسے اور مجھے دونوں کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ ہمیشہ وہ بی جی کے بر وقت اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو سراہتا تھا، مگر اب یاد رکھنا بچے، مشرق مشرق ہوتا ہے، اس میں کشش ہے جو خود بخود کھینچتی ہے اپنی جانب۔ مغرب بس مصنوعی روشنیوں کا گہوارہ ہے جہاں نظریں تو چکا چوند ہوتی ہیں مگر پاؤں بار بار الجھتا ہے، اور لڑکیاں تو کچی مٹی ہوتی ہیں، جیسا چاہو نرم مٹی کو ڈھال لو۔ بی جی کے لفظوں میں تجربے کا نچوڑ تھا۔ ہاں امید پتر، اب وہ ہماری عزت کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بہو بھی ہے جس کی تجھے حفاظت کرنی ہے۔ ابا جی نے اپنے اکھڑ اور سنجیدہ بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اب چاہے وہ لڑکی جو اس کی حیات میں شریک ہو چکی تھی اس کے دل کے خالی مسند پہ جلوہ افروز ہوتی یا نہیں، مگر اس نے سچے دل سے یہ عہد نبھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ابا جی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ بیڈ رکھا تھا۔ دیواروں اور پردوں کا کلر ایش گرے تھا جبکہ کارپیٹ ذرا ڈارک کلر کا تھا۔ ٹیبل پر پی سی کے ساتھ کئی موٹی کتابیں رکھی تھیں، ساتھ ہی ریک پر ڈھیروں فائلیں بے ترتیب پڑی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل بھی اور ہیئر برش کے ساتھ چند پرفیومز اور ڈھیر سارے قلم تھے۔ کچھ فاصلے پر چھوٹے چاقو، کلہاڑی اور جانے کون سے اوزار تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پائی تھی مگر خوف زدہ ضرور ہو گئی تھی۔ وشال اور نازیہ اسے کافی دیر پہلے کمرے میں چھوڑ کے جا چکی تھیں اور وہ جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ کسی قسم کی کوئی سجاوٹ کے بغیر کمرہ خالص مردانہ تاثر پیش کر رہا تھا۔ اس کی نظر دیوار پہ لگی فریم شدہ اس کی تصویر پہ گئی۔ اٹھ کر ٹہلتے ہوئے وہ صرف اور صرف اس جنگلی اجڑ شخص سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ جانے کون سی مصیبت کی گھڑی تھی جب اس نے سر جھکا لیا تھا، مگر وہ اس کچے پکے ڈھول اڑاتی اینٹوں والے گھر سے راہ فرار کے طریقے سوچ رہی تھی، اور وہ شخص جس سے پہلی ملاقات نے کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا تھا، اس سے چھٹکارے کا کوئی پلان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جانے آ کر اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا، مگر اس نے سوچ لیا تھا وہ اس سے دبے گی تو ہرگز نہیں۔ تھا کیا وہ ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی جس کی سوچ بھی محدود سی ہوگی، جس نے اپنے بڑوں کے کہنے پر بغیر کسی پس و پیش کے قبول ہے کہہ کے دستخط کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جب اتنی خوبصورت پڑھی لکھی گرین کارڈ ہولڈر لڑکی ملے گی تو کون کافر ہوگا جو انکار کرے گا۔ اس نے غرور سے خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا اور بیڈ سے قریب صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صوفہ خاصا آرام دہ تھا۔ باہر سے ہلکی سی دستک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ اندر آ کر اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ کوئی مشرقی ماحول کی پروردہ شرمیلی سی لڑکی کی طرح گھونگھٹ گرائے اس کی منتظر نہیں ہوگی، پھر بھی اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ واحد گلابی ستاروں بھرے دوپٹے سے بے نیاز صوفے پہ کمبل لپیٹے نخوت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے بی جی، ابا جی اور فائق چچا کے لفظوں کا پاس کرتے ہوئے اس کا رویہ نظر انداز کر دیا، جبکہ اس کا دماغ کھولنے لگا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا زر خرید ہو۔ میں جانتی ہوں میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں، میرے پاس گرین کارڈ ہے، مگر تم نے اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر لیا؟ اور یاد رکھو مجھے یہ منظور نہیں ہے، صرف اور صرف ڈیڈ نے مجھے بلیک میل کیا ہے، ورنہ میرا لائف پارٹنر کم از کم تم جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے ناک چڑھائی۔ الفاظ تھے کہ آگ کے شرارے جو امید کے جسم و جاں کو سلگا گئے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پیچھے کھلی بڑی سی کھڑکی سے اسے باہر پھینک دے۔ اگر یہ میرا انتخاب ہوتا تو کم از کم میں بھی آپ جیسی بد تہذیب شرم و حیا سے آری خود غرض لڑکی کو کبھی نہ اپناتا، کیونکہ میرے نزدیک اس گورے چہرے سے زیادہ شخصیت کا نکھار اور کردار اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے غضبناک ہو کے اسے گھورا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں کردار کی ٹھیک نہیں ہوں؟ امریکہ جیسے ماحول میں خود کو بچا کے رکھنے والی امتثال کے لیے یہ تانا نہیں، 303 کی گولی تھی۔ وہ بھنا کی کھڑی ہو گئی۔ مسٹر امید مبین، میں نے آج تک اپنی معمولی سی چیز شیئر نہیں کی ہے، اور تم جیسے پینڈو سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی، اور تم بھی میرے مت تھے زبردستی لگی ہو۔ مجھے بھی اپنی کوئی چیز شیئر کرنے کی عادت نہیں۔
میں گھر میں تماشا نہیں چاہتا، اپنے ڈیڈ کے ساتھ صبح ہی چلی جانا۔ اس نے امتسال کے وجود سے لپٹا کمبل جھٹکے سے کھینچ لیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ ہاں، تو مجھے طلاق دے دو، میں ابھی چلی جاؤں گی۔ اور ہمارے یہاں بیویاں چھوڑنے کا رواج ابھی تک امریکہ سے نہیں آیا ہے۔ امید کی حمیت پر اس کا مطالبہ تازیانہ بن کے لگا تھا۔ ہاں، ہوتے کون ہو تم؟ وہی بدتمیز انداز جس سے امید کا خون کھول رہا تھا، وہ جھپٹ کر آگے بڑھا۔ بتاؤں کون ہوں میں؟ اس نے امتسال کے شانے پر اپنی مضبوط انگلیاں پیوست کر دیں۔ آنکھوں کا چنگاریاں اور چہرے کا تناؤ سبھی اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جو ترم خانی دکھا رہی تھی سہم کے رہ گئی۔ میں گھر میں تماشا بنانا نہیں چاہتا۔ اگر انکار کرنا تھا تو اپنے ڈیڈ سے کرتی، اور اگر تمہاری وجہ سے بی جی پریشان ہوں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کا سرد اور برفیلا انداز دیکھ کر اسے کونے میں رکھے اوزار یاد آ گئے، اور ساتھ ہی سارا مما کے جملے۔ ایشیائی مرد اپنی انا کے لیے قتل تک کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ کوئی ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ خود کو کمزور ظاہر کر کے وہ اسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں بی جی اور مبین انکل سے کہوں گی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے ڈراوا دیا۔ خاموشی سے لیٹ جاؤ ورنہ۔ بیڈ سے تکیا کارپیٹ پہ پھینک کر اس نے اسے دھمکایا، اور اپنے حسن اور گرین کارڈ کا لیبل تمہیں مبارک ہو۔ تم ہو کیا چیز؟ تم جیسی لڑکی تو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے نزدیک تمہارے جیسی لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ فائق چچا، بی جی، ابا جی سب سے کیے وعدے بھول گیا تھا۔ مجھے بھی میرے ڈیڈ نے بلیک میل کر کے تم سے شادی پہ مجبور کیا ہے، ورنہ یہ بیکورڈ ماحول، کنزرویٹو لوگ جہاں کھل کے سانس بھی نہ لی جائے، اگر وہ مجھے عزت کا واسطہ اور مرنے کی دھمکی نہ دیتے تو میں یہاں سے ہیرس کے پاس جانے میں ایک لمحہ نہ لگاتی۔ تم جیسے پینڈو سے شادی سے بہتر خودکشی ہے۔ تم اور تمہاری اوقات۔ شٹ اپ۔ جانے وہ آگے کیا کہتی کہ امید کا بھاری ہاتھ اس کے گال پہ پڑا، وہ جسے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا۔ ساکت کھڑی رہ گئی، اور پھر ایک دم اپنی توہین کا احساس جاگا۔ یو وہ شدت غم سے چند لمحے تو کچھ بول نہ سکی۔ تم مجھے ابھی طلاق دو گے؟ تم جیسے اجڑ بیکورڈ شخص سے طلاق چاہیے مجھے؟ امید کچھ لمحے کھڑا اسے غصے سے گھورتا رہا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اسے نیچے ہال کمرے میں لے آیا، جہاں سبھی بیٹھے فائق کے جانے کے انتظامات کر رہے تھے۔ وہ سب ایک دم چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا امید؟ گھبرائی ہوئی بی جی اور اماں ایک ساتھ اٹھی، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا اسے گھسیٹ کر فائق احمد کے سامنے لے آیا۔ چچا، دو مختلف ماحول کے لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، خاص طور پر جہاں عورت کو حد سے زیادہ آزادی دے دی جاتی ہو۔ ہم لوگ جاہل ہیں، اور یہ اس پینڈو ماحول میں نہیں رہ سکتی جہاں اس کا دم گھٹتا ہو۔ مجھے اس طرح کی مغرور، خودسر اور بے باک لڑکیاں کبھی پسند نہیں تھیں، مگر میں آپ بڑوں کی وجہ سے مجبور ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نکاح کو میں ابھی اور اسی وقت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں امتسال کو طلاق۔ پریشان گمسم کھڑے سب لوگ جیسے خواب سے جاگے تھے، اور فائق کے برابر کھڑے مبین احمد نے امید کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا، جبکہ بی جی اور چاچی حیران پریشان منہ کھولے کھڑی تھیں، اور فائق احمد کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ تمہاری بے اجازت ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس طرح کے فیصلے کرتے پھرو جیسے بے جان چیزوں کے فیصلے کرتے ہو۔ مبین احمد نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ فائق احمد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور حیران کھڑی امتسال کو دیکھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ تم نے میری پرورش، میرے خون، سب کا فخر ختم کر دیا۔ کاش تم میری بیٹی نہ ہوتی۔ صحیح کہتے ہو بیٹا، ماحول کا فرق بہت ہے۔ یہ غلطی میری تھی کہ میں… آنسوؤں نے گلے میں پھندا سا لگا دیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، مگر چاہے تم اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، مگر آئندہ اس کبھی فیل… فائق احمد اس سے پہلے کہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے، اس نے فوراً انہیں تھام کر کرسی پہ بٹھا دیا، مگر وہ اچانک کھڑے ہو کر امتسال کی طرف لپکے۔ بلکہ میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا ہوں، تاکہ آئندہ کوئی اپنی بیٹی کی پرورش امریکہ جیسے ملک میں نہ کرے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ امتسال اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی۔ حنان، مشتاق احمد اور دلشاد بیگم ایک ساتھ جلدی سے آگے بڑھے، مگر ان پر گویا جنون سوار تھا۔ امید نے بھی ان کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ کیا کرتا ہے فائق پتر، چھوڑ اسے، جان لے گا کیا؟ بی جی نے اپنے کمزور ہاتھوں سے بمشکل انہیں الگ کرنا چاہا تو فائق احمد نے ایک تھپڑ امتسال کے گال پہ مارا، اور پیچھے ہو کر ہانپنے لگے۔ امتسال کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ امید الگ کچھ پریشان اور شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ حنان، نشال اور ناسیہ دلشاد بیگم اور سلطانہ بیگم کے پیچھے یوں چھپے تھے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔
مبین احمد سر تھام کر صوفے پہ گر سے گئے۔ مشتاق احمد نے ہی ہمت کر کے فائق احمد کو کندھے سے پکڑ کر بی جی کے ساتھ بٹھا دیا۔ پورے ماحول پر ایک گمبھیر سناٹا چھایا ہوا تھا جسے امتسال کی سسکیاں توڑ رہی تھیں۔ امید، جاؤ دلہن کو کمرے میں لے کے جاؤ۔ بی جی کی تحکم بھری آواز نے اس سناٹے کو توڑا۔ جاؤ پتر، امید کے ساتھ۔ مشتاق احمد نے بڑے پیار سے آنسو بہاتی امتسال کو مخاطب کیا تو وہ سسکتی ہوئی پلٹی۔ تم بھی جاؤ۔ ساکت کھڑے امید کو مبین احمد نے گویا حکم دیا تو وہ یوں ہی سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ امید تو بیڈ پہ سر پکڑ کے خاموش بیٹھ گیا اور وہ کمرے کے درمیان کچھ دیر کھڑی رہی، پھر نیچے پڑے تکیے پہ سر رکھ کر کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ اپنی توہین اور تذلیل پر اس کے اندر عجیب سی بغاوت پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دو مختلف ماحول کے لوگ ایک خوبصورت رشتے میں بندھ کر بھی اجنبی بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ جانے والدین بچوں کو مکمل آزادی دے کر زندگی کے سب سے اہم معاملے میں ان کی رائے کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ روشن اور چمکدار سورج بڑی سی کھلی کھڑکی سے اپنی نوکیلی کرنیں اس کی روئی روئی مندی آنکھوں پر چبھو رہا تھا۔ اس نے بھاری ہوتا اپنا سر بمشکل اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے سن سے وجود کو گھسیٹ کر بٹھایا۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ ذہن کے جاگتے ہی اس کو ایک ایک کر کے سارے منظر یاد آنے لگے، ساتھ ہی آنسو دوبارہ روانی سے بہنے کو تیار ہو گئے۔ اس نے گردن موڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں وہ شخص موجود نہیں تھا جس سے اس کو شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں آنسو اور غم آئے تھے، جس کی وجہ سے ذلت، حقارت اور تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ اور فائق احمد یقیناً اس سے ملے بغیر ہی اتنی دور اسے ان ظالموں کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو آہستگی سے دبایا تو اس کی نظر دیوار پہ لگی اس کی تصویر پہ پڑی۔ میں نے بھی اگر تمہیں زچ نہ کر دیا امید مبین احمد تو میرا نام نہیں، تم خود ہی مجھے چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ اس نے اس کی فریم شدہ مسکراتی تصویر کو دیکھ کر ایک عزم کیا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ اپنی جلتی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ڈالتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک گئی۔ بھابھی، بھابھی! یقیناً کوئی اسے ہی آواز دے رہا تھا۔ وہ نل بند کر کے باہر آ گئی۔ ناشتہ یہاں لے آؤں یا ہمارے ساتھ کریں گی؟ نازیہ نے آہستگی مگر بے حد خلوص سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ رونے اور سو کر اٹھنے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ پلیز بھابھی، ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بی جی نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ میں کوئی وی آئی پی گیسٹ نہیں ہوں جس کا انتظار کر رہے ہو تم لوگ۔ انتصال کا اس قدر تلخ لہجہ سن کر نازیہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنا سر دبانے لگی۔ شدید ٹیس اٹھ رہی تھی۔ پتر امتسال، اپنی ہانپتی کانپتی بی جی سیڑھیاں چڑھ کر دروازے سے جھانکنے لگی۔ آپ؟ اس نے قدرے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے اس کی روشن پیشانی چومی اور اس کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگیں۔ حالانکہ وہ نیچے جا کر سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر خاموشی سے صحن میں آ کر ان کے اونچے سے تخت پر سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بیٹا، مجھ سے بڑھاپے میں بھوک برداشت نہیں ہوتی مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ناشتہ میں تیرے ساتھ ہی کروں گی۔ اتنا محبت بھرا لہجہ تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بس یہی کہا، بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ یوں ہی سر جھکائے جھکائے اس نے جواب دیا۔ کسی درخت کو اگر اس کی مٹی سے اکھاڑ کر دوسری جگہ دوبارہ لگاؤ تو بے شک وہ پنپ نہیں سکتا، مگر اپنی مٹی، اپنی زمین میں وہ جادو ہے جو پیلے پتوں کو بھی ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں فائق احمد کا فیصلہ صحیح نہیں تھا مگر بیٹا، بہت صائب تھا وہ تمہارا باپ ہے اور کوئی باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتا۔ تم تھوڑے عرصے یہاں رہو، یہاں کا ماحول سمجھو، پھر جو فیصلہ تمہارا ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ بی جی نے اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر کر شیریں لہجے میں سمجھایا۔ ڈیڈ چلے گئے نا؟ اس نے بی جی کا جھریوں بھرا چہرہ دیکھ کر گلوگیر آواز میں سوال کیا۔ ہاں، مگر میں اس کی ماں ہوں، میرے حوالے کر کے گیا ہے تجھے۔ بی جی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھ سے ملے بغیر، مجھے بتائے بغیر چلے گئے؟ اس کو عجیب سے دکھ نے آ گھیرا۔ آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ وہ بی جی کے سینے سے لگی سسکنے لگی۔ بس پتر، بس کر، اور وہ آنے کے لیے گیا ہے، دیکھنا آئے گا، بہت جلد آئے گا۔ بی جی اسے تسلیاں دیتی تھپکتی رہیں۔ وہ بھی رو رو کے تھکنے لگی تھی۔ اپنی زندگی میں وہ شاید ہی کبھی روئی ہو مگر کل کا سورج اس کے لیے سوائے آنسو اور اذیت کے کچھ نہ لایا تھا۔ دلشاد دیے، کچھ روٹی پانی کا بندوبست کرو، بی جی نے آواز لگائی۔ 2 منٹ بعد ہی مشال ٹرے میں ناشتہ لیے تخت پہ آ گئی۔ پیچھے پیچھے دلشاد بیگم اور سلطانہ بیگم بھی تھیں۔ دلشاد بیگم نے بیٹھنے سے پہلے ٹرے امتسال کے آگے رکھی۔
جس میں بدیسی ناشتہ ہی تھا۔ بسم اللہ کرو دیے، بالکل بیجی جیسا مشفق لہجہ دلشاد کا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بوائلڈ انڈے اور سلائس کا نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ہولے سے اپنا منہ کھول دیا۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ اپنی پسند کا ناشتہ کھانا مشال کو بتا دینا، اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ سلطانہ بیگم کو اپنی بیٹی پہ بڑا ناز تھا، پر وہ کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ مشال دوسری ٹرے میں پراٹھا اور دودھ لے کے بیجی کے آگے رکھ کے خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ رب کا شکر ہے میری دونوں بہویں میری اپنی بچیاں ہیں، یہ میرے حنان کی منگ ہے۔ یقیناً دلشاد بیگم نے مشال کا تعارف اسی سے کروایا تھا جو بیجی کو پراٹھے کے ٹکڑے دودھ میں بھگو کے دے رہی تھی۔ اس نے یوں ہی مہر بالب ایک سلائس کے بعد بھری ہوئی چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ بھابھی آج لنچ کے لیے کیا بناؤں؟ مجھے چائنیز اٹالین ہر ڈش آتی ہے۔ برتن اٹھا کر لے جاتے ہوئے مشال نے خاموش بیٹھی امتثال سے پوچھا۔ کچھ بھی پلیز، اگر کوئی پین کلر ہے تو مجھے دے دو، سر میں شدید درد ہے۔ اس نے جاتی ہوئی مشال سے کہا، میری دیے میں سر دبا دوں بلکہ تیل لگا دیتی ہوں۔ سلطانہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی، مگر وہ تخت سے یوں اٹھی جیسے وہ کوئی اچھوت ہوں، اور وہ بیچاری منہ دیکھ کے رہ گئی۔ میں گولی لا دیتی ہوں۔ اگرچہ مشال کو اس کا انداز اچھا نہ لگا تھا، مگر ازلی مروت کے ہاتھوں خاموش رہی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ صبح سب ہی جلدی جلدی نماز کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ مبین احمد اور مشتاق احمد بھی گھر میں ہی تھے۔ بیجی کا حکم تھا جمعے کے دن سب نماز پڑھ کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے۔ پتر نہا دھو کر دسترخوان پہ آ جا میری بچی۔ بیجی نے منہ بنائے بیٹھی امتثال کو چمکارا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اوپر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں گھستی ٹھٹک کے رک گئی۔ امید وارڈروب کھولے مصروف تھا، پلٹ کر اس کو دیکھا، پھر دوبارہ سر اندر ڈال لیا۔ سوائے پہلے دن کی لڑائی کے ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ اول تو وہ آتا ہی رات گئے تھا اور صبح منہ اندھیرے نکل جاتا تھا۔ اس نے بھی کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر بیڈ کے نیچے سے اپنا اکلوتا سفری بیگ گھسیٹا جس میں وہ آتے ہوئے اپنے کپڑے وغیرہ لے آئی تھی۔ ڈیڈ نے 1 ہفتے کا کہا تھا، اس لیے اس نے 4 پینٹیں، 3 ٹی شرٹس اور 3 قمیضوں کے ساتھ 2 لانگ سکرٹ بھی رکھ لیے تھے۔ ساتھ ہی ہیئر برش، ٹاول، شیمپو اور چند لوشنز تھے، مگر اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ یہاں جانے کب تک قید کاٹنی پڑے گی۔ اس کے پاس پیسے بھی نہ تھے سوائے ایک گولڈ کی چین کے جو اسے ڈیڈ نے پچھلی سالگرہ پر دی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے گھسیٹ کر بیگ سے نکالے اور زپ بند کر کے دوبارہ بیگ بیڈ کے نیچے گھسیڑا۔ حمید بھائی جلدی آئیں، ابا جی اور چچا جی تیار ہو گئے ہیں، جماعت شروع ہو جائے گی۔ کمرے کے باہر سے حنان نے اطلاع دی، آ رہا ہوں۔ وارڈروب بند کر کے اس نے ہاتھ میں تھامی ٹوپی سر پہ پہنی اور اس کو دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کا لمبا سراپا کتنی دیر تک اسے خواہ ڈسٹرب کرتا رہا، پھر سر جھٹک کر نئی فکر سوار ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھی سوچتی رہی کہ کپڑے کیسے پریس کرے۔ پچھلے 2 دن سے تو ایک ہی سوٹ چڑھائے ہوئے تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ اندر کمرے کی صفائی کرنے آتی نازیہ نے اسے کارپٹ پہ کپڑوں کے ساتھ بیٹھے دیکھ کے پوچھا۔ کپڑے پریس کرنے ہیں، آئرن سٹینڈ؟ اس نے ادھر ادھر نظر گھما کے دیکھا۔ آپ مجھے دے دیں، میں کر دیتی ہوں۔ نازیہ نے خلوص سے کہا، میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں۔ تلخ تو وہ کبھی نہ تھی، مگر جانے کیوں کڑوی ہو گئی تھی۔ ماسی نورا کے ہاتھ میں اوپر استری بھجوا دیتی ہوں۔ نازیہ کو اس کے انداز پر شدید تاؤ آیا تھا، اس لیے خاموشی سے وہ نیچے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ماسی نورا استری لیے اوپر آ گئیں اور کوئی بھی بات کیے بغیر نیچے اتر گئیں۔ جیسے تیسے اس نے استری کی اور واش روم میں چلی گئی۔ کتنی دیر تک وہ نیم گرم پانی سے نہاتی رہی۔ نہا کر وہ خاصی فریش ہو گئی۔ بھابھی کھانے پر سب آپ کو بلا رہے ہیں، دسترخوان لگ گیا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب نازیہ دوبارہ آئی۔ میں آتی ہوں۔ جلدی جلدی برش پھیر کر اس نے گیلا تولیہ ٹیرس پہ لٹکایا اور نیچے ہال کمرے میں آ گئی۔ سفید چاندنی کے اوپر بچھے لمبے سے دسترخوان پر انواع اقسام کی چیزیں تھیں۔ آؤ پتر یہاں آ جاؤ۔ سلطانہ بیگم نے اپنے پاس جگہ بنائی تو وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ امید نے ایک ناگوار نظر اس کے سراپے پہ ڈالی جو بغیر سلام دعا کے حسب معمول گرے جینز پر پنک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی، جبکہ وہاں موجود خواتین کے علاوہ نازیہ اور مشال کے سروں پر بھی بڑا سا دوپٹہ تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے پتر، زمین کے 100 مسئلے ہوتے ہیں، تم برا نہ ماننا کہ چچا تمہیں وقت نہیں دیتا۔ مبین احمد نے اپنی بہو کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ صرف مسکرا دی۔ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو بلا تکلف کہنا، میں بھی تمہارا چچا ہوں۔ مشتاق احمد نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ چلو اب بسم اللہ کرو، بیجی نے کہا تو دلشاد بیگم نے سب سے پہلے انہی کی پلیٹ میں سالن ڈالا اور پھر آہستہ آہستہ سب لیتے گئے۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو سلطانہ بیگم نے اس کے آگے پلیٹ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔
بھابھی، میں نے آپ کے لیے چکن شاشلک اور رشین سلاد بنائے ہیں، لیجیے ذرا ٹیسٹ تو کریں کیسا بنا ہے۔ مشال نے ڈشیں اس کی طرف بڑھائیں، اس نے اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ بے شک مشال کے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ تھا۔ ہمارے کھانے بھی چکھ کے دیکھیں بھابھی، آپ یہ پھیکے کھانے بھول جائیں گی۔ حنان نے میتھی آلو، بیسنی روٹی اور کڑھائی گوشت کی طرف اشارہ کیا، ساتھ ہی اصرار بھی کرنے لگا تو اس نے ذرا سا آلو میتھی لے کر چکھا، مگر تیز مرچوں نے اس کی زبان دہکا دی۔ کیا کرتے ہو حنان؟ نازیہ، امتسال کو پانی دو۔ مشتاق احمد نے پہلے مسکراتے حنان کو ڈپٹا، پھر نازیہ سے کہا تو اس نے جلدی سے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ پانی پی کر فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سب مزید کھانے پر اصرار کرتے رہے، مگر وہ دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں ٹی وی تھا۔ اس نے ماسی نورا سے ٹی وی آن کروایا، مگر وہاں سوائے نیوز اور کرنٹ افیئرز جیسے پروگراموں کے علاوہ کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ وہ حد درجے بور ہونے لگی۔ لیجیے بھابھی، ربڑی کھائیں۔ مشال نے پیالہ اس کے آگے کیا جس میں سفید سفید جانے کیا چیز تھی۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مرچیں نہیں لگیں گی، میٹھی ہے۔ چاچا جی جمعے کو کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں۔ اس کے کہنے پر اس نے ایک چمچہ منہ میں ڈال لیا اور میٹھا ذائقہ اسے خاصا بھایا تھا۔ تمہارے یہاں ڈش نہیں ہے؟ یہ بورڈ چینل کیسے دیکھتے ہو تم؟ اب ٹی وی پر کسی مقامی زبان کا گانا آ رہا تھا، مگر ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ امیت بھائی، بھابھی کہہ رہی۔ بولتے بولتے اچانک ہی اندر آتے امیت کو دیکھ کر اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے بات کاٹ دی۔ امتسال نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا۔ یہ جب کہتی ہیں فضول اور بے تکا ہی کہتی ہیں۔ اس کے سامنے میز پر رکھا اخبار اٹھا کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، چہرہ سرخ اور آنکھیں تیکھی ہو گئیں۔ مشال نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہال کمرے میں پلاسٹک شیٹ بچھائے اوپر ڈھیروں ڈھیر گاجروں کا بڑا سا تھال رکھے بیجی اور مشال چھیلنے اور کش کرنے میں مصروف تھیں۔ حنان اور ناسیہ ٹی وی پر سپورٹس دیکھتے ہوئے کینو کھانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مجھے تو امتسال بھابھی ذرا اچھی نہیں لگتی۔ 1-2 دن کی مہمان تھیں تو ہوش اخلاق تھیں، جب سے امیت بھائی کا نصیب پھوٹا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، خاص طور پر ان کا غرور۔ کینو کی پھانکیں کھاتے ہوئے ناسیہ نے تبصرہ شروع کیا۔ اللہ نہ کرے جو نصیب پھوٹے، جب بولنا الٹا ہی بولنا۔ بیجی نے کام روک کر اسے لتاڑا۔ صحیح کہہ رہی ہے نازیہ۔ بیجی، اتنے دن میں امیت بھائی پریشان ہو گئے ہیں، پہلے ہی سنجیدہ تھے، اب تو بالکل خاموش رہتے ہیں۔ صبح سے گھر سے نکلتے ہیں تو جانے کہاں کہاں کی خاک چھان کر آدھی رات کو آتے ہیں۔ حنان نازیہ کی بات سے 100% متفق تھا۔ دل سے تو مشال بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی، مگر خاموش تھی۔ بس پتر نصیب کی بات ہے، بیجی نے افسردگی سے کہا اور دوبارہ گاجروں کے بڑے سے تھال کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ تو ڈھنگ سے ہم سے بات بھی نہیں کرتی، سارا دن یا تو آپ کے ساتھ تخت پہ آنکھیں بند کیے پڑی رہتی ہیں یا پھر کمرے کے اندر۔ کتنا چاہا کہ ہم سے فری ہو جائیں، بہانے بہانے سے بات بھی کی، مگر وہ تو جیسے ہم لوگوں کو حقیر سمجھتی ہیں، کچھ بولتی ہی نہیں۔ نازیہ بیچاری 2 دن سے کالج سے چھٹی کر کے اسے کمپنی دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سرد مہری کے آگے ناکام ہو گئی۔ حالانکہ تمہارے ساتھ رہ کر تو گونگا بھی بولنے لگے۔ حنان نے اس کو چھڑا۔ بیجی، نازیہ چلائی۔ بیجی، آپ کو فائق چچا کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ امیت بھائی اور ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سب سے بڑی بات، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ دونوں کے ضبط کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ ہم لوگوں سے گھل مل جاتی تو کوئی امید بھی تھی، مگر وہ تو ہم سے بھی ناراض ہیں۔ خاصی دیر سے خاموش بیٹھی مشال نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ جب انسان کی توقع کے برعکس کچھ ہوتا ہے تو وہ یوں ہی بیہیو کرتا ہے جیسا امتسال بھابھی کر رہی ہیں۔ تم بڑا سائڈ لے رہے ہو۔ نازیہ نے حنان کے فلسفیانہ انداز پہ اسے گھورا۔ سلام بیجی۔ دروازے سے ماسی نورا چاولوں کی تھال لیے اندر آ کر وہیں بیٹھ کے صاف کرنے لگی۔ بیجی نے گردن ہلا کے جواب دیا۔ عقل مند ہے حنان، ہم لوگ اگر انہیں تھوڑا سا موقع دیں تو شاید وہ بھی اس ماحول کو قبول کر لیں۔ مشال کو حنان کی بات سے اتفاق تھا۔ اوہو، اگر ایسا ہی میرا ساتھ دیتی رہیں تو میں خوشی سے مر جاؤں۔ اس کے سامنے جھک کر حنان نے سرگوشی کی تو مشال کا دل دہل گیا۔ وہ اسے تنبیہی نظروں سے گھور کے رہ گئی۔ اللہ اچھا کرے، میں نے تو نفلیں مانگی ہیں کہ دونوں میں صلح ہو جائے تو میٹھے چاولوں کی دیگ بھی چڑھاؤں گی۔ بیجی نے آخری گاجر بھی چھیل کر مشال کی طرف بڑھائی اور دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ انشاءاللہ بیجی، ہم لوگ ولیمہ کریں گے دھوم دھام سے۔ شاید اللہ کو مجھ غریب کی منگنی شدہ زندگی پہ رحم آ جائے اور میرا بھی ساتھ ہی کچھ انتظام ہو جائے۔ اللہ وہ دن لائے۔ ماسی نورا نے خوش ہو کر دعا دی۔
حنان تمہارا فون ہے، سلطانہ بیگم نے آواز دی تو وہ تیزی سے باہر نکل گیا اور وہ خود اندر آ کر بی جی کے پاس بیٹھ گئیں۔ آج نازیہ سے کہو گجریلا بنائے۔ اپنی چھوٹی بیٹی کے پھوڑ پن سے نالاں سلطانہ بیگم نے کش کی ہوئی گاجریں کھاتی نازیہ کے اوسان خطا کرتی ہے تو ماسی نورا اور بی جی بے ساختہ مسکرا دی۔ مجھ سے اچھا نہیں بنے گا۔ تعویلیں تو اس کے پاس 1001 تھیں۔ مشل نے تھال اٹھا کے اس کے آگے رکھی۔ جیسا بھی بنے فوراً بناؤ، ساتھ ہی روٹیاں بھی ڈال لینا۔ نئے فرمان نے تو نازیہ بی بی کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ بی جی، وہ ان سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے گلے لگی مگر بی جی کسی اور ہی موڈ میں تھیں۔ آج تم پکاؤ، میں تمہارے ہاتھ کا پکا کھاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان جملوں پر بے ہوش ہوتی، مشال اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ کچن کی طرف لے گئی۔ تھکا ہارا وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا ٹھٹک کے رک گیا۔ پچھلے 3 دن سے وہ جب بھی کمرے میں داخل ہوتا لائٹ آف ہوتی اور نائٹ بلب جلا ہوا ہوتا تھا، مگر آج روشنی کی لکیر بند دروازے سے بھی باہر آ رہی تھی۔ جلد اندر داخل ہوا تو وہیں کارپٹ پہ تکیہ رکھے ہمیشہ کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس سکڑی سمٹی پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی، وہ اندازہ نہ کر پایا۔ اسے نظر انداز کرتا وہ ہمیشہ کی طرح واش روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد تولیے سے سر رگڑتا جب باہر آیا تو وہ یوں ہی بے حس و حرکت تھی۔ بستر پہ بیٹھ کر پاؤں کے پاس رکھا کمبل اوڑھ کر لیٹنے ہی والا تھا کہ چونک اٹھا۔ دوبارہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنی ٹانگوں کو اپنے سینے میں گھسائے وہ یقیناً سردی سے کانپ رہی تھی۔ آج اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، سرد ہوائیں جسم کو چیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر ٹھہر کر اس نے اپنا کمبل اٹھایا اور بیڈ سے اتر کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر ڈال دیا۔ محترمہ کی ناک نیچی ہو جاتی اگر کمبل اوڑھ لیتی۔ وارڈروب کھول کر کسی چادر کی تلاش میں اس نے نظریں دوڑائیں، پھر 2 شالز اور ایک بیڈ شیٹ نکال کے بیڈ پہ آیا، تینوں کو ساتھ جوڑا اور سر تک تان کے لیٹ گیا، مگر کوئی چیز اسے بے چین کر رہی تھی۔ اپنے اوپر کسی نرم گرم چیز کا احساس ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ اس کے سرانے کھڑی تھی۔ 2 دن تو اتنی سردی نہ تھی، پھر بھی وہ ٹھنڈے ملک سے آئی تھی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے اس احسان کی، کان کے پاس وہ زور سے چلائی۔ احسان نہیں، انسانیت ہے۔ انسانیت انسانوں کے پاس ہوتی ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ فی الحال میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، سردی سے اکڑ کے مرنا ہے تو مرو، مجھے کیا۔ باہر صحن میں چلی جاؤ، وہاں زیادہ خوشگوار سردی ہے۔ کڑوے لہجے میں اس نے پاؤں مار کے کمبل نیچے پھینکا۔ انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور کروٹ بدل لی۔ کچھ حیرانی سے امتثال نے اس کے لمبے چوڑے وجود پہ نظر ڈالی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کمبل اوڑھو اور سو جاؤ، ہم لوگ نہ عملی طور پہ جاہل ہیں نہ ذہنی طور پہ۔ کروٹ بدلے ہی اس نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر نائٹ بلب جلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر اس کی چوڑی پشت پر نظریں جمائے کھڑی رہی، پھر بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ یوں ہی لیٹ گئی۔ کچھ آنسو پیتی، کچھ غصہ کرتی وہ سکڑ کر دوبارہ لیٹ گئی، مگر 10 منٹ بعد ہی سردی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد امید نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کے خیال کے عین مطابق یوں ہی سو رہی تھی۔ کچھ لمحے تو وہ یوں ہی جھنجھلاتا رہا، پھر دوبارہ اٹھ کے بیڈ سے نیچے پڑا کمبل اس پہ ڈال دیا۔ گو کہ وہ جاگ رہی تھی مگر سردی ناقابل برداشت ہو رہی تھی، اس لیے سوتی بنی رہی۔ فی الحال اس کا سردی سے ٹھٹھر کر مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ فارغ بیٹھے بیٹھے اکتانے لگی تھی۔ وہاں تو ایک سٹور پر 5 گھنٹے مسلسل کام کرتی تھی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ صبح یونیورسٹی بھاگتی تھی اور باقی وقت سٹور، پھر گھر آ کر چھوٹا موٹا کام۔ یہاں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے سوائے پرانی خوشگوار یادوں کو دہرانے اور حال کی تلخیاں یاد کرنے کے اس کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ بھابھی، آپ مجھے یہ سمجھا دیں گی؟ کل ہونے والے ٹیسٹ کے لیے ہلکان ہوتی نازیہ اس کے پاس آ گئی۔ پہلے کون پڑھاتا تھا؟ موٹی موٹی انگریزی کی کتابیں وہ ادھر ادھر بکھری ہوئی دیکھ چکی تھی۔ امید بھائی پڑھاتے تھے ہم سب کو ہی۔ ابھی تک تو آئی نہیں، کل ٹیسٹ ہے۔ انہوں نے کتنا پڑھا ہے؟ دل کے کونے سے ابھرنے والے سوال ہونٹوں پر آ گئے۔ جانے کیسی دلچسپی ہو گئی تھی اس کٹھور شخص سے۔ ACCA کی ڈگری ہے ان کے پاس، انگلش لٹریچر سے لے کر اردو ادب تک حفظ ہے، اور مشال بھی انگلش لٹریچر پڑھ چکی ہے۔ حنان نے MA کیا ہے۔ اتنے ویل ایجوکیٹڈ، اور گاؤں کے لوگ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے، جبکہ ان لوگوں کے حلیے اور بات چیت بہت عام سے انداز کی ہوتی تھی۔ کہیں سے بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوں گے۔ تمہارے بھائی کے پاس اچھی ڈگری ہے تو پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جاب تو بہت آسانی سے مل سکتی ہے، زمینوں سے سر کیوں کھپاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مٹی وجود کو مٹی میں ہی جانا ہے، تو پھر اس پہ محنت کرنے سے کیا شرم؟
یہی زمین تو ہمارا پیٹ پالتی ہے، اس لیے چچا جی اور ابا جی کے ساتھ زمینوں پہ رہتے ہیں۔ نازیہ خوش ساری معلومات فراہم کر رہی تھی۔ آج تو بھابھی اس سے فری ہوئی تھی اور اتنی توجہ دی تھی، وہ خوش ہو گئی تھی۔ مشال، اور تم کیسے جاتی ہوگی یونیورسٹی اور کالج؟ یہاں تو ہے کوئی نہیں۔ اس نے امریکہ میں اس موضوع پر ریسرچ کی تھی کہ پاکستان میں عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے، خاص طور پر گاؤں کی عورتوں کو محکوم اور غلام بنا کے رکھا جاتا ہے۔ تعلیم اور دیگر سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ ڈگری کالج تو یہاں سے قریب ہے اور پنجاب یونیورسٹی یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے۔ کبھی امید بھائی یا حنان چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ابا جی یا چچا جی، ورنہ صبح ٹائمنگ سے بس چلتی ہے، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بھابھی، تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے فاصلے خود بخود سمٹ جاتے ہیں۔ ویسے آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ حنان بھی کھنکھارتا ہوا ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میرا لاسٹ ایئر تھا MBA کا، مگر ڈیڈ، بتاتے بتاتے اس کا لہجہ خود بخود گلوگیر ہو گیا۔ حنان اور نازیہ شرمندہ سے ہو گئے۔ یہ لیں بھابھی، نازیہ نے گجریلا بنایا ہے۔ مشال پلیٹ لیے اس کے پاس آئی۔ پہلی دفعہ بنایا ہے، بیجی کھڑی رہی تھی سر پہ۔ نازیہ کے لہجے میں فخر تھا، اس نے ایک چمچہ منہ میں ڈالا۔ ونڈرفل، بہت اچھا ہے۔ کھلے دل سے اس نے تعریف کی اور پوری پلیٹ پکڑ لی۔ ہونے والے مزاجی خدا کو بھی کبھی پوچھ لیا کرو۔ حنان نے ایپل گرین کاٹن کے سوٹ پر پرنٹڈ دوپٹہ لیے مشال کو شوخی سے دیکھا۔ امتثال نے دونوں کے چہرے پر بڑی پیاری چمک محسوس کی تھی، اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ تمہیں یاد نہیں؟ کرنا کیا؟ جاؤ، کل ٹیسٹ ہے۔ اور حنان، تم ذرا بھابھی کو کمپنی دو، مجھے آج ایپل پائی بنانا ہے بھابھی کے لیے۔ مشال نے اس کی بات قطعی نظر انداز کر کے پہلے نازیہ کو اٹھایا اور پھر اس سے کہا، میرے لیے کبھی اتنی تکلیف نہیں اٹھاتی، میں جیلس ہو رہا ہوں بھابھی سے۔ وہ احتجاجاً بولا جبکہ نازیہ اٹھ کے چلی گئی۔ مشال، میرے لیے تکلف مت کرو، بس کھانوں میں ذرا مرچیں کم ڈالا کرو، میں سب کھا لوں گی۔ جب سے وہ یہاں تھی مشال اس کے لیے ایسی ہی ڈشز بنا رہی تھی، آج وہ واقعی کچھ پریشان ہو گئی۔ آئیں بھابھی، میں آج آپ کو اپنا خوبصورت کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ بھی جانے کس خیال میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ سنگل بیڈ، کمپیوٹر، CD پلیئر، ڈریسنگ ٹیبل پہ پرفیومز، آفٹر شیو لوشن اور ساتھ ہی سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر رکھا ہوا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے ہو حنان؟ پلیز بھابھی، امید بھائی کو مت بتائیے گا، انہیں سخت چڑ ہے سگریٹ سے، وہ ناراض ہوں گے۔ حنان نے گھبرا کر اس سے وعدہ لیا۔ اوکے، مگر مشال کو پتہ ہے؟ اس نے بیڈ پہ رکھے گیلے تولیے کو اٹھاتے حنان کو دیکھا۔ جی بھابھی، میں آج کل چھوڑنے کی سوچ رہا ہوں۔ مشال ناراض ہو گئی ہے مجھ سے، مگر میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جلدی ہی چھوڑ دوں گا۔ آپ بیٹھیں بھابھی، میں ذرا یہ ٹیرس پہ ڈالا ہوں۔ وہ کمرے سے ملحق ٹیرس پہ چلا گیا۔ امتثال نے سگریٹ کے پیکٹ سے 2 سگریٹ نکال کر ہاتھ میں چبا لیے۔ بھابھی، ہماری رائے آپ کے بارے میں پہلے اچھی نہیں تھی، مگر آپ تو خاصی فرینک ہیں، پلیز ذرا مشال سے دوستی کروا دیں۔ کل میں نے اس کی خوشبو میں 2 بڑے بڑے کاکروچ رکھ دیے تھے، کھولتے ہی چیخنے لگی، اور اب بات نہیں کر رہی ہے، پلیز آپ صلح کرا دیں۔ حنان اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا دکھڑا رونے لگا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے گردن ہلا کر حامی بھری۔ بیٹا امتثال، تم فائق کو فون کر کے خیریت کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ صوفے پر ٹانگیں چڑھائے ٹی وی پر کوئی دستاویزی پروگرام خاصی بے دلی سے دیکھ رہی تھی۔ جب مبین احمد نے اس سے کہا، وہ پہلے چونکی اور پھر ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ڈیڈ سے بات کی، آج کتنے دن ہو گئے تھے، نہ ان کو دیکھا تھا، نہ ان کی پیار بھری آواز سنی تھی۔ چلو، بائیں طرف کے تیسرے کمرے میں فون رکھا ہے، کر لو جا کے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چچا مبین کے بتائے گئے تیسرے کمرے کی طرف آ گئی، جہاں حنان اور امید جھکے ہوئے کسی کام میں مصروف تھے۔ امید نے نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آئیں بھابھی، آپ کے تو فعل ہمارے بھی عیش ہو گئے۔ حنان نے دروازے پہ کھڑی امتثال کو اندر بلایا تو وہ اندر آ گئی۔ امید ڈش اینٹینا کا کوئی تار جوڑ رہا تھا، حنان بھی ساتھ لگا ہوا تھا۔ مجھے ڈیڈ کو فون کرنا تھا۔ اس نے سر چہرے پر ایک نظر ڈالی، مگر وہ ہنوز مصروف تھا۔ ہاں آپ کر لیں، ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں، بلکہ چھت پر اسے سجانے۔ حنان نے اس کے آگے فون سٹینڈ سے اٹھا کر رکھا اور باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر فون گود میں رکھے بیٹھی رہی، پھر نمبر ملانے لگی، مگر نمبر انگیج تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ ٹرائی کیا، پھر بے بسی سے تاروں میں الجھے امید کو دیکھا، مگر وہ تو یوں تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ ہو۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، مگر بے سود۔ اس سے پہلے کہ وہ جھنجھلاتی، اچانک اسے ہیرس کا خیال آیا۔ اس نے چور نظروں سے امید کو دیکھا اور پھر ہیرس کا نمبر ملایا۔ 2 بیل کے بعد وہاں ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ہیرس کی آواز وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا تعارف کرایا۔ کہاں ہو تم؟ مسٹر فائق تو اکیلے آئے ہیں، وہ چیخا۔
ہاں ہیرس، تم کیسے ہو؟ اس نے بھی اس سے پوچھا۔ تم کب آؤ گی؟ میرا نکاح ہو گیا ہے، میں نہیں آ سکتی۔ کیا؟ وہ ہیرس سے چلایا۔ ڈیڈ کی خواہش تھی۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ تم خوش ہو؟ نہیں، مگر اس نے دوبارہ امید کی طرف دیکھا۔ اب وہ چیزیں سمیٹ کر باہر نکل رہا تھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ میں کیسے آؤں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ امریکن ایمبیسی فون کر کے بتاؤ، تمہارے پاس گرین کارڈ ہے، اس طرح تمہیں کوئی زبردستی نہیں رکھ سکتا۔ وہ حیرت سے اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ بھلا اس کو کیوں اس بات کا خیال نہیں آیا؟ وہ تو بہت آسانی سے یہاں سے پیچھا چھڑا سکتی ہے۔ وہ مسرور سی ہو گئی۔ حیرت سے بات کر کے اس کی بہت بڑی مشکل حل ہو گئی تھی، اس لیے گنگناتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ دیے، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، یہ رکھ لو۔ دلشاد بیگم نے کشمیری شال مسکراتی ہوئی امتسال کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو آنٹی۔ اس نے سرخ کڑھائی والی خوبصورت شال تھام لی۔ امیت مجھے اماں جی کہتا ہے، تم بھی کہو گی تو مجھے خوشی ہوگی پتر۔ اسے پیار سے دیکھا۔ اوکے اماں جی۔ وہ اس وقت بے حد خوش تھی، اس لیے فوراً ہی ان کی بات مان لی۔ انہوں نے بھی خوش ہو کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اوہو، ساس بہو کا جذباتی سین چل رہا ہے، نازیہ نے جھانکا۔ بھابھی، یہ آپ کی کافی اور یہ امیت بھائی کی۔ وہ اوپر کمرے میں ہے۔ اس نے 2 کپ امتسال کو پکڑائے تو وہ اوپر کمرے میں چلی آئی۔ اتوار کے دن صبح ہی سے ان لوگوں کا پروگرام فارم ہاؤس جانے کا تھا، جس کی تیاریاں صبح سے ہی ہو رہی تھیں۔ کچن میں مشال، نازیہ اور ماسی نورا کے ساتھ مختلف ڈشز بنا رہی تھی۔ حنان بیجی کو راضی کر رہا تھا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، اور وہ اپنے گھٹنوں کی تکلیف کا اظہار کر رہی تھیں۔ دلشاد بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں پہلے ہی معذرت کر چکی تھیں۔ امیت، مبین احمد اور مشتاق احمد دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر انہیں لیے اندر آیا، جہاں امتسال بھی خوش کھڑی تھی۔ جلدی کرو حنان، سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھو۔ حنان مشال سے چیزیں لے کے باہر نکل گیا۔ امیت نے بھی کئی چیزیں سنبھالی اور بیجی کو خدا حافظ کہتا باہر نکلا۔ پیچھے مشال اور نازیہ بھی اپنی بڑی سی چادر سے سر سے پاؤں تک اوڑھ کر اس کے پیچھے تھیں۔ امتسال بھی ہاتھ میں فلاسک لیے ان کے ساتھ تھی۔ امیت نے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس سے پہلے کبھی فارم ہاؤس گئی ہو امتسال بیٹا؟ مشتاق احمد نے باہر جھانکتی امتسال سے پوچھا۔ نہیں انکل، اصل میں کبھی اسٹور اور یونیورسٹی سے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ آج دیکھنا تمہیں کتنا مزہ آئے گا، وہاں ایک گیسٹ ہاؤس بھی ہے۔ انکل، آپ لوگ بھی گھومنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہر وقت کام میں مصروف مشتاق احمد اور مبین احمد سے اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، گھومنا کیا، وہاں کے لوگوں کے کچھ مسائل ہیں، انہیں حل کرنا ہے۔ بے وقوفانہ سوال کا جواب بھی مبین احمد نے ہنس کر دیا، جبکہ مشال بے ساختہ مسکرائی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے امیت نے بھی نظریں اٹھا کر اس کا جھیمتا ہوا چہرہ دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بہت خوبصورت اور ہرے بھرے علاقے میں پہنچ گئے۔ دور دور تک ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ مبین احمد اور مشتاق احمد تو کچھ دیر بیٹھ کر اور چائے پی کر آگے پیدل ہی چلے گئے، جبکہ وہ لوگ ادھر ادھر گھومنے لگے۔ نازیہ اور حنان کی مسلسل چلتی زبان انہیں بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہاں سے امرود اور کینو توڑے؟ نازیہ نے پھل دیکھ کر للچاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فضول حرکتیں مت کرو، مشال نے ٹوکا، مگر وہ امتسال کو آنکھوں سے اشارہ کرتی اس کے ساتھ درختوں کی طرف بڑھ گئی۔ امتسال اور نازیہ مالٹے کے درخت کے پاس پہنچ کر مالٹے گننے لگی۔ پھر امتسال نے درخت پہ چڑھنا شروع کیا۔ بھابھی، یہ والا توڑیں۔ نازیہ نے اوپر چڑھی امتسال کو بڑے سے مالٹے کی طرف متوجہ کیا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے توڑا اور اس کے پاس نیچے پھینکا، پھر خود بھی نیچے اتر آئی۔ آگے جا کر امرود توڑے، کچھ کھائے۔ امتسال ابھی تصویریں کھنچوانے کا سوچ رہی تھی کہ مشال نے ساری چیزیں وہیں درخت کی چھاؤں میں رکھ کر اسے آواز دی۔ بھابھی، گودام سے امیت بھائی کو بلا لائیں۔ آپ کی رائٹ سائڈ پر جو دروازہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان اتنے اچھے سفارتی تعلقات تو نہ تھے، مگر پھر بھی اس نے گیٹ کے اندر جا کر جھانکا۔ ڈھیر ساری بوریوں کے بیچ وہ کسی آدمی سے محو گفتگو تھا۔ وہ آدمی بڑے سے ترازو کے پلڑے میں موٹا سا باٹ رکھے بوریاں تولتا جا رہا تھا۔ وہ اشتیاق سے آگے آئی، جہاں وہ جھک کر چاولوں کے ڈھیر پر ہاتھ مار رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ سلام بی بی۔ اس کے سامنے آتے ہی اس شخص نے فوراً سے سلام کیا۔ تم؟ کیا ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سرخ پھولوں والا لانگ بلیک سکرٹ اس نے پہلی دفعہ پہنا تھا۔ بال حسب معمول کھلے تھے۔ سرخ و سفید چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے، جبکہ براؤن آنکھوں میں اشتیاق کا جہاں آباد تھا، اس نے نظریں چرا لیں۔ دل کم بخت جانے کیا فرمائش کرنے لگا تھا۔ تم جاؤ فیض محمد، منشی سے کہو رجسٹر لے کے آئے۔ امیت کے کہنے پر فیض محمد اٹھ کر دوبارہ سلام کرتا چلا گیا۔ مشال کہہ رہی ہے لنچ ٹائم ہو گیا ہے۔
کہتے کہتے اس نے جھک کر چاولوں کے ڈھیر میں ہاتھ مارنا چاہا، مگر جانے کیسے پاس بیٹھے امید کی آنکھ میں اس کی انگلی لگ گئی۔ امید نے جلدی سے ہاتھ اپنی بائیں آنکھ پہ رکھا۔ سوری، وہ گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا ٹیشو اس کی طرف بڑھایا۔ محبت کی آنکھ میں حسین سپنے آ بسے تھے، بس ایک لمحے کی بات تھی۔ اگر چادر یا دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی تو کم از کم گلے میں اسکارف ہی ڈال دیا کرو۔ اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے ہوئے اس نے ٹیشو پیپر لے لیا تو وہ لمحہ بھر کے لیے سٹپٹا گئی۔ آج تک کبھی اسے کسی نے ٹوکا نہیں تھا اور اسے نہیں یاد کہ کبھی اس نے دوپٹہ اوڑھا ہو۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ اس کو خاموش دیکھ کر اس نے آہستگی سے کہہ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کسی خواہش نے اس کا ہاتھ بھی تھاما تھا۔ وہ فوراً ہی مڑی تھی، مگر چیخ مار کر اس کے چوڑے شانے سے لگ گئی۔ وہ بھی حواس باختہ مڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھ کر تشویش سے پوچھا، پھر اس کی نگاہوں کی سمت دیکھنے لگا۔ فرش پر 3 موٹے چوہے اکٹھے نیچے پڑا اناج نوش فرما رہے تھے۔ امید کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ ان سے ڈر گئی۔ اس کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑے امتثال کو خفت کا احساس ہوا۔ جلدی سے ہاتھ نیچے گرا لیے، مگر قدم آگے نہیں بڑھائے۔ آؤ، میں چھوڑ دوں، ان کا بھی لنچ ٹائم ہے۔ امید اس کا ہاتھ تھام کر آگے نکلنے لگا تو وہ بھی کچھ خوف زدہ سی اس کے چوڑے وجود کے پیچھے دبکی تیزی سے باہر نکل گئی۔ دور سے مشال اور حنان نے دونوں کو ہم قدم دیکھ کر دعا مانگی تھی، ان کے عمر بھر کے ساتھ کی۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے چہرے پر تحیر لیے اس متن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب سمجھ میں آیا تو اس کو لگا تھا کہ اس کے شریانوں میں خون کی جگہ شرارے دوڑ رہے ہوں۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح کارپیٹ پر براجمان سامنے ٹی وی پر کوئی انگریزی فلم دیکھنے میں محو تھی۔ کھٹکے پر چونک کر اس نے سرخ انگارہ چہرے اور تیکھے چتون کو دیکھا۔ یہ تم نے ایمبیسی کال کی تھی؟ وہاں سے آیا خط جس میں اسے حبس سے بیجا میں رکھنے، بغیر رضامندی کے نکاح کرنے اور ظلم و ستم کے پہاڑ کاٹنے جیسے الزامات کی بارش تھی۔ اس کی گود میں پھینکا۔ اس نے پہلے اس کو دیکھا اور پھر گود میں رکھے لفافے میں سے سفید کاغذ نکال کے پڑھنے لگی۔ اتنی جلدی کی تو اسے امید تک نہ تھی۔ پرسوں رات کو اس نے کال کی تھی اور آج صبح ہی صبح اس کی رہائی کے آرڈر آ گئے تھے۔ صاف لکھا تھا کہ اگر مسٹر امید مبین احمد نے امتثال فائق احمد کو اس کی اجازت کی بنا زبردستی رکھنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، لہٰذا اسے جلد از جلد امریکہ پہنچا دیا جائے۔ کہو، تم نے ایسا کیا دیکھا ہے یہاں؟ کون سے حبس سے بیجا میں ہو تم؟ اور میں نے کب تمہیں باندھ کے رکھا ہے؟ میں تو اسی دن اسی وقت تمہیں چھوڑنے کو تیار تھا۔ تم ہمیں عدالت میں لے کے جاؤ گی؟ تمہیں جانا ہی تھا تو بیجی کے کیے گئے وعدے کی ہی لاج رکھ لیتی، وہ تمہیں خود پہنچا کے آتی، مگر اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میری بات سنو۔ میں اس قدر تنے چہرے اور غصے میں بھرا وجود دیکھ کر وہ سٹپٹا گئی، جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چلو فوراً نکلو۔ وہ تیزی سے بیڈ کی طرف آیا، جھک کر اس کا اکلوتی سفری بیگ کھینچ کے نکالا، اس کا برش اور تولیہ لا کر اس کے اندر ٹھوسا، وارڈروب کھول کر دراز کھینچا، اس میں سے خاصی رقم نکال کر اپنے والیٹ میں رکھی، پھر اس کی طرف آیا اور حیران پریشان کھڑی امتثال کا ہاتھ کھینچنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر آہنی گرفت پر لڑکھڑا کے رہ گئی۔ ابھی اور اسی وقت چلو ایئرپورٹ، میں ابھی تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ تمہاری ساری لاپرواہیاں میں نے صرف فائق چچا کی وجہ سے برداشت کی ہیں، تمہاری زبان، تمہاری بدتمیزی، مگر اب وہ اسے کھینچتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ ماسی نورا نے حیران ہو کے سیڑھیوں پہ جھاڑو دینا چھوڑ دی۔ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تخت پہ بیٹھی بیجی اس کی طرف لپکی۔ نازیہ نے گھبرا کر ماں کو آواز دینا شروع کر دی۔ کیا ہوا امید بیٹا؟ کیا ہوا امید بھائی؟ وشال نے روتی ہوئی امتثال کو گھسیٹتے امید سے پوچھا۔ کیا کر رہے ہو امید؟ دلشاد بیگم شور پر جلدی سے باہر آئی، مگر تماشا دیکھ کے وہیں رک گئی۔ حنان نے اسے روکنا چاہا۔ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ امید نے ایمبیسی سے آیا لفافہ حنان کی طرف بڑھایا۔ پلیز بھائی، کوئی بھی لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے سوچ لیں۔ وشال نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ حنان پڑھنے لگا۔ میں نے کوئی بے عزتی نہیں کی ہے اس کی۔ ہاں، میں نے امریکن ایمبیسی فون ضرور کیا تھا، مجھے ڈیڈ یاد آ رہے تھے، وہ فون ریسیو ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ مشال کے گلے لگ گئی۔ بیجی جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ مختصراً حنان نے نوٹس سنایا۔ پلیز بیجی، اسے میرے ساتھ جانے دیں، میں نہیں چاہتا میں کوئی گستاخی کروں۔ امید نے دوبارہ اس کا ہاتھ کھینچا۔ بس کرو امید، لحاظ مروت ہی ختم ہو گیا ہے کیا؟ دلشاد بیگم نے اسے ڈپٹا، مگر وہ بفرا ہوا تھا۔
ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کریں. جب عدالت سے نوٹس اور گیٹ پہ پولیس آئے گی تو یہ بے عزتی آپ لوگ برداشت کر سکیں گے؟ یہ مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہے اور میں اس نے خود طلاق مانگی ہے مجھ سے بار بار. ابا جی اور چچا جی کو تو آنے دیں پہلے. ناسیہ نے روتے ہوئے امتسال کو اس سے چھڑوایا اور اندر کمرے میں لے گئی. پیچھے پیچھے سوائے حنان کے سب کمرے میں آ گئے. پلیز بیجی، آپ یقین کریں میں نے فون ضرور کیا تھا مگر میرا مقصد آپ لوگوں کو بے عزت کرنا نہیں تھا. امتسال اندر آ کر بیجی کے گلے لگ گئی. دلشاد بیگم، سلطانہ بیگم بھی وہیں آ گئی. ناسیہ جلدی سے گلوکوز گھول کر لے آئی. پردیے، تو مجھ سے کہتی تو صحیح، ہم لوگ تو زمیندار ہو کر بھی کچہری عدالت سے دور رہتے ہیں، ہمارے گھر کی بات باہر نہیں نکلتی. تو نے پتر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. سلطانہ بیگم کو افسوس ہوا تھا مگر بیجی نے اشارے سے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا. وہ بیجی کے سینے سے لگی یوں ہی آنسو بہاتی رہیں. بیجی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جانے کیا کیا پڑھ کے بھونکتی رہیں. آہستہ آہستہ سب کمرے سے باہر چلے گئے حتیٰ کہ وہ بھی تھک کر چپ ہو گئی. بیجی نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا. ٹھنڈا پانی پی کر کچھ سکون ملا. وہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی. ایک بات سچ سچ بتائے گی امتسال؟ بیجی نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا. جی بیجی. کیا واقعی تم اس گھر سے جانا چاہتی ہو؟ تمہیں یہاں کسی سے انسیت نہیں ہوئی؟ محبتوں میں تو بڑی کشش ہوتی ہے بیٹا، یہ تو اپنی طرف خود بخود کھینچتی ہیں. میں سمجھتی تھی کہ تم صرف غصے میں ایسا کرتی ہو. آہستہ آہستہ ہم سب کی محبتیں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گی. تمہارے پاؤں میں زنجیر پڑ جائے گی مگر تم. اس نے آنکھیں کھول کر ان کا چہرہ دیکھا. اللہ نے نکاح کے دو بولوں میں عجیب اثر رکھا ہے. دو اجنبیوں کو یوں ملاتا ہے کہ باقی سارے رشتے اس ایک رشتے کے سامنے بے معنی ہو جاتے ہیں. اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے آدم اور حوا کو ہی اتارا تھا، ایک خوبصورت رشتے میں باندھ کر. آدمی کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اس کے دل کے پاس سے، تاکہ عورت دل کے قریب رہے. نکاح میں بہت طاقت رکھتی ہے اس نے. کہنے کو تو ایک کچا رشتہ ہے، کچی ڈور جو کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، مگر جب دو دلوں میں محبت کا پودا پروان چڑھتا ہے تو یہ ڈور نہیں، آہنی زنجیر ہو جاتی ہے. تو بیٹا، کیا تجھے امید سے محبت نہیں ہوئی؟ اور شوہر تو سر کے تاج کی طرح ہوتا ہے جس سے عورت سج جاتی ہے. اور بیٹا، کوئی مرد ہی ایسا ہوتا ہے جو بس ایک تک ہی محدود رہتا ہے. اس کی خوشی، اس کے غم سب ایک ہی عورت سے وابستہ ہوتے ہیں، اور وہی مرد ہیرا ہوتا ہے، اور ہیرے کی قدر کرنی چاہیے. وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کیا ہے. اس نے صرف اور صرف اپنے باپ کی محبت دیکھی تھی، آزاد، خود مختار اور بندشوں سے دور محبت. صبح سے شام تک چند جملوں کا تبادلہ ہی اس کے شریانوں میں محبت دوڑا دیتا تھا، اور اس محبت کے متعلق وہ سوائے سرد اور ناگواری کے کوئی اور رنگ جانتی ہی نہ تھی. مگر پھر بھی جب وہ بیجی کے پاس سے اٹھی تو اس کے اندر ایک زرد سی دھوپ ڈیرا جمائے مایوسی کے پر پھیلا رہی تھی، مگر کہیں سے دو خوشگوار آنکھیں اسے حوصلہ بھی دے رہی تھی. بلا ارادہ ہی اس کے قدم ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بڑھے تھے اور اس کی انگلیاں امریکن ایمبیسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی. ان قدموں کی چاپ کی وہ پچھلے 1 گھنٹے سے منتظر تھی. زندگی میں پہلی بار اس کی سماعت حساس ہو کر اس شخص کی چاپ سن رہی تھی. جب اس کا لمبا مضبوط سراپا اندر داخل ہوا، وہ اندھیرے کمرے میں اندر آیا تھا. بیڈ پہ بیٹھ کر اس نے جوتے اتار کر شوز ریک میں رکھے، پھر واش روم میں چلا گیا. 10 منٹ بعد کپڑے چینج کر کے وہ دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا جب اس کی نظر آنکھوں پہ ہاتھ رکھے سوئی ہوئی امتسال کی طرف اٹھی تھی. امتسال آنکھوں پہ بازو رکھے معمولی سی جھری سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی. آج وہ جان بوجھ کر بغیر کمبل کے یوں ہی سکڑی ہوئی پڑی تھی. وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے اس رویے کے بعد وہ اس کا ویسا ہی خیال رکھتا ہے کہ نہیں، کیونکہ بیجی کا ایک جملہ اس کی زندگی کا عنوان بن گیا تھا. تمہیں امید سے محبت نہیں ہوئی؟ اور اس ایک جملے نے اسے اس کٹھور شخص کے کتنے ہی انداز یاد کرا دیے تھے. اور وہ ادھورے خواب سے جاگنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ان کہے ادھورے خوابوں کی تشنگی تا عمر دل کو تپتے ریگستان کی طرح جھلسائے رکھتی ہے. امید بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے قریب آ رہا تھا. اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی. سردی سے ٹھنڈے پڑے ہاتھ پاؤں مزید ٹھنڈے ہو گئے، مگر وہ اپنی کمپیوٹر ٹیبل پہ جا کر کوئی بک سلیکٹ کر کے 5 منٹ بعد ہی دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا. سائیڈ لیمپ جلا کر اس نے کتاب کھول لی تھی. اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کا دل بھر آیا. امید نے ایک دفعہ پھر اس کی سمت دیکھا، پھر جھنجھلا کے کتاب زور سے بند کی، پھر اٹھ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا. امتسال کے بہتے آنسو یک لخت رک گئے. تھوڑی دیر وہ اس کو دیکھتا رہا، پھر بہت آہستگی سے اس پہ کمبل ڈالا اور دوبارہ جا کے لیٹ گیا. کون سا جذبہ تھا وہ خود نہیں جانتا تھا. امتسال کا دل خوشی سے بھر گیا. بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے، بھیگی بھیگی سی تنہائی ہے، ان کتابوں میں جی نہیں لگتا،
ہم کو مشال کی یاد آئی ہے۔ حنان کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور مشال اشفاق احمد کا طوطا کہانی لیے مطالعے میں مصروف تھی۔ دیکھیں بھابھی، کس قدر ظالم ہے یہ لڑکی، حنان نے امتسال کو پکارا جو اسی وقت مشال کو ڈھونڈتی اندر آئی تھی۔ کیا ظلم کر دیا؟ وہ مشال کے برابر میں بیٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی جو مشال کی گود میں رکھی مونگ پھلی بھی کھاتا جا رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ اسے یہ طوطا عزیز ہے، کب سے کافی کا ایک کپ مانگ رہا ہوں، حنان نے جلے دل سے کہا۔ خامخواہ جھوٹ مت بولو، ابھی میں نے تمہیں کافی بنا کے دی تھی۔ بھابھی یہ ایسے ہی تنگ کرتا ہے، سردیوں میں کافی، گرمیوں میں لسی، مشال کتاب بند کرتے ہوئے بولی۔ یہ بھی تو بتاؤ، بہار میں پھولوں کے بکے، خزاں میں محبتوں کے خزانے بھی تمہیں دیتا ہوں، حنان بے باکی سے بولا۔ مشال کے چہرے پر بڑے خوبصورت رنگ بکھر گئے تھے۔ امتسال نے رشک سے دونوں کو دیکھا۔ اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو میں چلی جاؤں گی، تمہارے کمرے میں فلاسک بھر کے رکھ دی ہے، میرا دماغ مت چاٹو۔ مشال نے باقاعدہ آنکھیں نکال کے اسے گھورا اور گود میں رکھی مونگ پھلی کی پلیٹ پٹکی۔ دیکھ لیں بھابھی، یہ ابھی سے اتنا روب رکھتی ہے، میری امی تو بیچاری اس کی بھولی صورت پہ ہی نثار ہو گئی تھی۔ اور تم کس پہ نثار ہوئے تھے؟ امتسال نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہم تو، پلیز حنان یہاں سے جاؤ۔ حنان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مشال نے گھبرا کے اسے روکا۔ جو حکم حاکم جناب، سر تسلیم خم۔ وہ مسکراتا ہوا فوراً ہی کمرے سے نکل گیا۔ بہت محبت کرتا ہے تم سے مشال، امتسال کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ پاگل ہے یہ تو۔ مشال کی لاپرواہی میں بھی عجیب سی آنچ تھی، کبھی تمہیں ڈانٹتا ہے، کبھی کسی بات پہ ٹوکتا ہے، جانے وہ کیا اگلوانا چاہتی تھی۔ جی بھابھی، مگر میں اس کے روکنے ڈانٹنے سے پہلے ہی وہ کام نہیں کرتی جو اسے پسند نہ ہو۔ مجھے پتا ہے وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند، اور جو اسے پسند ہوتا ہے میں اپنا لیتی ہوں اور جو ناپسند اسے چھوڑ دیتی ہوں۔ کبھی اس نے بھی تمہارا اتنا خیال کیا تمہاری پسند ناپسند کا؟ بالکل کرتا ہے بھابھی، مجھے سگریٹ نہیں پسند، اس نے چھوڑ دی۔ مجھے سفاری سوٹ نہیں پسند، وہ کبھی نہیں پہنتا۔ حتیٰ کہ میں سرسوں کا ساگ نہیں کھاتی، کڑوا ہوتا ہے نا، اور وہ پسند ہونے کے باوجود سرسوں کے ساگ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ چاہے میں کتنا ہی کہوں، مجھے آپ کی طرح سیٹ کیے ہوئے بال اچھے لگتے ہیں۔ سب نے اجازت دے دی تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر مجھے پتا تھا اسے لمبے بال پسند ہیں، اس لیے خراب ہونے کے باوجود نہیں کٹوائے۔ تمہیں افسوس نہیں ہوا کبھی؟ اس نے پوچھا۔ اتنے میں نازیہ نے اندر جھانکا اور خود بھی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ کس بات کا افسوس؟ بھابھی، افسوس اور پچھتاوا وہاں ہوتا ہے جہاں آپ دوسرے سے مخلص نہ ہوں۔ وہ بھی تو میری کئی باتیں خود پر جبر کر کے مانتا ہے نا، پھر میں کیوں نہ خود کو اس کی پسند میں ڈھال لوں۔ ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا؟ یونیورسٹی فیلو تھا ہمارا، اس نے اپنی والدہ کو یہاں بھیج دیا میرے لیے۔ بس پھر تو حنان کا پارا اتنا چڑھا کہ مجھے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ تو بی جی کے پیچھے پڑ گیا اور امی اور چچی نے فوراً ہی ابا جی اور چچا جی سے بات کر کے منگنی کر دی، ورنہ پہلے تو ہم سب کا خیال امید بھائی کی شادی یا منگنی کا تھا۔ مشال مزے سے بتاتے ہوئے پلیٹ میں رکھی مونگ پھلیاں بھی کھاتی جا رہی تھی۔ امید کو کوئی لڑکی کبھی پسند نہیں آئی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ امید بھائی؟ نازیہ زور سے ہنسی۔ انہیں تو سیدھی سادی، لمبے بالوں اور چادروں سے ڈھکی چھوئی موئی جیسی لڑکیاں پسند ہیں، نازیہ نے ہنستے ہوئے بتایا۔ حالانکہ مشال نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اپنی ازلی لاپرواہی سے کہہ بیٹھی۔ پھر وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کے لیے کیسے راضی ہو گئے؟ اس کے اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا۔ ہمارے یہاں بڑوں کی بات نہیں ٹالی جاتی، خاص طور پر بی جی کی۔ نازیہ کی بات سن کر اس کو امریکہ کے کئی اولڈ ہوم یاد آ گئے جہاں کتنے ہی بوڑھے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا اپنے پیاروں، اپنی اولادوں کے آنے کی گھڑیاں گنتے تھے۔ مشرق واقعی مشرق ہوتا ہے جہاں بڑے بزرگوں کے فیصلوں کو ان کے چھوٹے عزیز و تکریم کے ساتھ، عزت و تکریم کے ساتھ دل سے نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، چاہے ان کے اپنے کتنے ہی خواب، کتنے ہی ارمان ریزہ ریزہ ہو کر بکھر ہی کیوں نہ جائیں۔ ڈھلتی شام کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سب لوگ باہر صحن میں چارپائیوں اور تخت پر براجمان تھے اور نازیہ کے ہاتھ کا بنا ہوا چنے کی دال کا حلوہ پلیٹوں میں لیے کھانے سے زیادہ نقص نکالنے میں مصروف تھے۔ تخت پر حسب معمول بی جی تسبیح لیے سب کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے پاس ہی امتسال بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ دائیں طرف چارپائی پر مبین احمد اور مشتاق احمد بیٹھے تھے، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر دلشاد بیگم اور سلطانہ بیگم سامنے چوکی پہ بیٹھی تھی۔ بڑے بڑے دو موڑھوں پر نازیہ اور امید بیٹھے تھے، ساتھ ہی وشال اور حنان آمنے سامنے کھڑے نازیہ پر کمنٹس دے رہے تھے، جبکہ امید ہاتھ میں پلیٹ لیے سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھا۔ امید پتر، بی جی کی آواز پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ شہر جا کر امتسال کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤ، بلکہ اسے ہی لے جاؤ۔ اچانک ہی بی جی نے انوکھی فرمائش کر دی۔
امیت نے لائٹ گرین سکرٹ پہنے سرخ کشمیری شال اوڑھے انگلیاں مسلتی امتسال کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ بی جی میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے، مجھے کراچی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جاب کی آفر ہوئی ہے، رہائش وغیرہ وہیں ہوگی۔ بہت ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے امیت نے سب کو حیران کر دیا۔ پہلے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا امیت۔ مبین احمد کو شوق لگا تھا، شوق میں تو وہ خود بھی تھی۔ بہت پہلے انٹرویو دیا تھا، مجھے علم نہ تھا کہ کوئی مثبت جواب آئے گا، اب آیا ہے تو۔ امیت وضاحت دینے اور نہ دینے کے درمیان مولک تھا۔ امتسال بھی جائے گی تمہارے ساتھ؟ بی جی نے استفسار کیا۔ اس استفسار پر حسب توقع امیت کی گردن نفی میں ہلی، مگر امیت پتر جہاں گھر والا ہوتا ہے وہیں اس کی۔ دلشاد بیگم نے کچھ پریشانی کے عالم میں بیٹے سے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے بات کاٹ دی۔ وہاں فیملی کی رہائش کا بندوبست نہیں ہے، میں نے فائق چچا سے فون پہ بات کی ہے، وہ آج کل میں آ جائیں گے تو یہ کچھ عرصہ وہاں رہ آئیں گی۔ اس نے امتسال کی طرف اشارہ کر کے مزید معلومات فراہم کی۔ ڈیڈ آئیں گے؟ سر جھکائے بیٹھی امتسال یوں بولی جیسے کوئی انہونی بات ہو، مگر وہ انسنی کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلا گیا۔ امتسال کو یوں لگا جیسے اس کے دل کو کچھ ہوا ہے۔ اس نے گھبرا کر سب کی طرف دیکھا، سب ہی یوں خاموش تھے جیسے جادو کی چھڑی کے زیر اثر ہوں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سب اٹھ کر ادھر ادھر ہو گئے، صرف وہ اور بی جی تخت پہ بیٹھے رہ گئے۔ میں جانتی ہوں وہ اب یہاں نہیں آئے گا، وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے پھر کسی کی نہیں مانتا، مگر پتر تو اگر چاہے تو وہ رک جائے گا۔ محبت میں بہت طاقت ہے بیٹا، تو بیوی ہے اس کی، اگر تو چاہے تو۔ بی جی کے ہونٹ سرگوشی کے انداز میں ہل رہے تھے، مگر امتسال کی حساس سماعت ایک ایک لفظ اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ مگر بی جی نے وہیں تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ یوں ہی کتنی دیر بیٹھی رہی اور پھر آہستگی سے چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے کے دروازے پر لمحہ بھر رکی اور پھر فوراً اندر چلی آئی۔ بیڈ پر ایک چھوٹا سا براؤن اٹیچی کیس رکھا تھا، امیت وارڈروب کھولے چیزیں نکال رہا تھا۔ ایک پل کو اس کی طرف دیکھا اور پھر کپڑوں کے ڈھیر کو بیڈ پہ رکھنے لگا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ امیت نے واش روم جا کر اپنا ٹوتھ برش، تولیا اور شیونگ کا سامان بھی بیڈ پہ رکھا، پھر اٹیچی کیس کھول کر اس میں چیزیں رکھنے لگا۔ اس کے سامنے بالوں سے بھرے مضبوط ہاتھ فولڈ کی ہوئی آستین سے باہر تھے۔ اس کے دل نے ایک دم فریاد شروع کی، پتہ نہیں کیوں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت قیمتی چیز کھونے جا رہی ہے۔ محبتیں اپنا آپ کیسے اور کب بنواتی ہیں، اس کا احساس اسے ابھی ابھی اور اسی لمحے ہوا تھا۔ وہ جو یہاں سے راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی، ایک دم خود کو یہاں کی زنجیروں میں جکڑا خوش اور مطمئن محسوس کرنے لگی۔ ان متحرک مضبوط ہاتھوں میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی، اور خوابوں پر تو کسی کی اجارہ داری نہیں، سچ سنور کر دل میں آ بیٹھتے ہیں۔ فائق چچا کو میں نے فون کر دیا تھا، وہ تمہیں لے جائیں گے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے، وہ تمہیں امریکہ لے جانے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اگر تم کوئی فیصلہ کر لو تو مجھے انفارم کر دینا، میں تمہارا ہر فیصلہ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ امتسال کو لگا جیسے اچانک ہی اس کے ارد گرد کی حفاظتی زنجیریں ٹوٹ کر گر گئی ہوں اور وہ کڑی دھوپ میں بے سائباں کھڑی ہو۔ میرا فیصلہ آپ منظور کر لیں گے؟ آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا، کوئی خواب آنکھوں کی دہلیز پہ آ بیٹھا تھا۔ ہاں، مجھے تمہارا فیصلہ بہت پہلے منظور کر لینا چاہیے تھا۔ امیت نے بھاری اٹیچی نیچے رکھی اور خود بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں آپ کے آئیڈیل سے قطعی میل نہیں رکھتی۔ حلق میں بھی کچھ اٹکنے لگا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے آئیڈیل سے میل نہیں کھاتے۔ آنکھیں اور حلق آہستہ آہستہ نم ہونے لگے۔ انسان خود کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے امیت، آئیڈیل بنانے سے زیادہ بننا اچھا نہیں ہے۔ اس کی بات پر امیت نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اسے خاصے مختلف لگے، کچھ گھبرائے، کچھ کھو دینے کا خوف لیے۔ سب سے زیادہ حیران کن اس کی پلکوں کا لرزنا اور براؤن آنکھوں میں سرخی اور ملال کے ساتھ ساتھ عجیب سا جذبہ تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے اس قدر توجہ سے دیکھنے پر اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں جھک جاؤں؟ جھکے سر، لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ امیت نے لمبا سا سانس کھینچا۔ میں کسی کو بھی جھکانا نہیں چاہتا، سو جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ اس نے تکیہ صحیح کیا اور سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ کتنی دیر وہ منتظر رہا، مگر وہ یوں ہی ساکت تھی۔ اس نے دوبارہ اس کی سمت دیکھا اور پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اگر میں پڑھا لکھا نہ ہوتا، میری فیملی قریب ہوتی، تمہیں یہاں آزادی نہ ہوتی، جب بھی تمہارا فیصلہ یہی ہوتا۔ پتہ نہیں، مگر بی جی کہتی ہیں محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور نکاح کے بول یوں تو کچے دھاگے جیسے ہوتے ہیں، مگر محبت، وہ ٹرانس کی کیفیت میں جانے کیا کہتی کہ اس نے بات کاٹ دی۔ تمہیں کس سے محبت ہوئی ہے جو تم اس پینڈو، اس بیکورڈ شخص کے ساتھ ایک جاہلانہ ماحول میں رہنا پسند کر رہی ہو؟ اور بس یہاں آ کر وہ ہار گئی۔ جانے کہاں سے انا، غیرت، خودداری کی مضبوط بڑی بڑی
उसी शख्स जैसी दीवारें खड़ी हो गईं। वो इतना बेवकूफ़ और अनजान तो ना था कि कुछ समझ ना पाता, फिर उसके लबों से ही क्यों सुनना चाहता था। वही बकौल सारा मम्मा के एशियाई मर्दों की तरह अपनी अना का परचम सर बुलंद रखना और ख़ुद को मजबूत और बड़ा गैरतमंद जाहिर करना। इम्तिसाल ने उसके तंज को बड़े सब्र से झेला और चंद कदमों का फैसला तय करके हमेशा की तरह कारपेट पर रखे तकिया और कंबल के पास बैठ गई। दूसरे ही लम्हे उसने लेट कर सर तक कंबल ओढ़ लिया, मगर उसकी आंखों से कोई सयाल बहने लगा था। वो तहय्युर से उसे देखने लगा। इतना सब कुछ बोलने के बाद यूं खामोशी उससे हजम नहीं हो रही थी। उसने कुछ लम्हे इंतजार किया और फिर उठकर लाइट ऑफ की और खुद भी लेट गया। कहते हैं मोहब्बत बड़ी खामोशी से, आहिस्तगी के साथ, नामहसूस तरीके से दिल पर इस तरह कब्जा जमाती है कि फरार मुश्किल हो जाता है। जाने कब वो कठोर शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसके नाजुक दिल पर अपनी मोहब्बत के कदम इस कदर मजबूती से जमा चुका था कि वो सिवाय खुद को अजियत देने और झुंझलाने के कुछ नहीं कर सकती थी। और शेक्सपियर कितना सच कहता है कि मोहब्बत आंखों से नहीं दिल से देखती है। इसीलिए मोहब्बत के देवता को अंधा बताया गया है। इसीलिए शायद वो उसका अपना आइडियल ना होते हुए भी, उसकी आदत से नाला होते हुए भी उसकी मोहब्बत के शिकंजे में फंस के रह गया था। वो खुद भी इस जज्बे से कतई बेबहरा था। उसके ज़िंदगी में लंबी लंबी डिग्रियां और ज़मीन की मोहब्बत बसती थी। उसके लिए घर वाले ही सब कुछ थे। उसकी मोहब्बत का दायरा उन्हीं लोगों तक महदूद था। मगर कभी कभी होता है ना कि किसी के ख्वाब की बेनाम सी आहट और दबे पाँव दर आती है और कोई लाताल्लुक सा ताल्लुक, कोई अनजाना सा ख्याल ख्वाहिशों की दहलीज पर आके बैठ जाता है। उसे भी ऐसा ही लगा था जब उसने पहली बार देखा था। उससे बेन्यासी में लिपटे हुए ताल्लुक को उसने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद दरीना और मजबूत ताल्लुक में बदल लिया था। उस नर्म और नाजुक लड़की के नारवा सलूक और आदत के बावजूद उसने कभी उससे अलहदगी का नहीं सोचा था। मोहब्बतों पर बंद बांधना वाकई दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो कब उस लड़की का असीर हुआ था उसे खुद खबर नहीं हुई थी। शायद बीजी ठीक कहती हैं कि निकाह के बोल में बड़ी ताकत है। ये रिश्ता अल्लाह को हाजिर नासिर जान के किया जाता है, इसलिए दिल में वुसअत भी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। और ये लड़की जो आहिस्ता आहिस्ता खुद भी बदल गई और उसको भी बदल दिया, क्या वो उसके बगैर रह पाता? वो खुद नहीं चाहता था कि किसी लम्हे का असीर होकर वो खुद से हार जाए। एक ऐसी लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधे रखे जो उसको नापसंद करती हो, मगर अब उसकी मुबहम गुफ्तगू, उसकी नम आँखें, उसका बुझता चेहरा, वो उन सब से नज़रें चुराते हुए भी खुद को टूटता बिखरता महसूस कर रहा था। चांद की दूधिया रोशनी खुली खिड़की से बराह रास्त अंदर आ रही थी। उसने चांद की जानिब करवट ली। नजरें बेख्तियार सर तक कंबल ताने वजूद पे बढ़ी जो धीरे धीरे हिल रहा था। अमित बेसाख्ता उठकर उसके पास आया। हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और कहते हैं मोहब्बत लम्हाती फैसला होती है जो तमाम उम्र पर मोहित हो जाती है। और वो अमीद मुबीन अहमद भी उस लम्हे का असीर हो गया था। उसके हाथ बेसाख्ता ही कंबल की तरफ बढ़े और दूसरे ही लम्हे रोती बिलकती आंसुओं से भरी आंखें हैरत से खोले इम्तिसाल उसे देख रही थी। रो क्यों रही हो? अमित के लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था कि इम्तिसाल ढंग से हैरान भी न रह पाई। डैड याद आ रहे हैं, बिलाखिर उसने जवाब दिया। उसकी खूबसूरत चमकती हुई आंखें कम रोशनी में भी नजर आ रही थीं। कल या परसों आ जाएंगे। इत्तला का शुक्रिया, आप अपनी नींद खराब ना करें। उसने झटके से कंबल छुड़ाना चाहा। चलो सुला कर लें, वो गंभीर लहजे में बोला। वो वहीं साकित रह गई। कुछ देर वो उसकी सुर्ख हैरान आंखों को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, इम्तिसाल उठो और मेरी बात सुनो। अमित की बात सुनकर वो हौले से उठकर उसके मुकाबिल बैठ गई। तुमने कहा था ना कि आइडियल बनाने के बजाय आइडियल बनना चाहिए। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा आइडियल नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझ तक क्यों रसाई चाहती हो? किसी दबाव के तहत, बीजी की शफकत से मजबूर होकर, या फाइक चचा की धमकी की वजह से? आप जानते हैं मुझ पर कोई चीज़ असर नहीं करती। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अब क्या बताती कि अपना दिल ही बगावत पर आमादा था? तो फिर अपनी मर्जी बताओ। उसकी आंखों में शरारत के रंग झिलमिलाए। ज़रूरी है कि मैं खुद कहूँ? वो चिढ़ गई, नज़रें झुकाए होंठ काटने लगी। चलो मैं कह देता हूँ कि इम्तिसाल अमीद अहमद, तो मुझे अपनी तमाम तर बदतमीज़ियाँ और ज़बान दराजी के साथ मंजूर हो। उसके संजीदा तर्ज तखातुब पर इम्तिसाल ने उसकी तरफ नज़रें उठाईं। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? दिल में आया सवाल लबों से भी अदा हो गया। ज़रूरी तो नहीं कि मैं खुद कहूँ। जवाब लौटाया गया। साथ ही घनी मूँछों तले लब भी मुस्कुराती है वो खामोश रही। मैं कल चला जाऊँगा, अगर तुम चाहो तो मुझे रोक सकती हो। फरमाइश की गई। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? वो खफकी से बोली। मेरी बीवी, बल्कि मेरी जान।
اس سنجیدہ کٹھور شخص کا انداز گفتگو حقیقتاً اسے حیران کر رہا تھا۔ اوکے اٹھو، بی جی کے پاس چلتے ہیں، انہیں ساری بات بتا کر اپنے ولیمے کی تاریخ دے آتے ہیں۔ ویسے بھی فائق چچا آنے والے ہیں۔ اتنی رات گئے؟ امتثال نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 3 بجا رہی تھی۔ اچھا تو چلو فیوچر پلاننگ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے تمہارا یہ خونخوار رویہ پسند نہیں، دوسرا تمہارا مغربی لباس، تیسرا تمہاری زبان، چوتھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ہی پسند نہیں؟ اتنی لمبی چوڑی چارج شیٹ پر وہ بلبلا گئی۔ وہ پہلی دفعہ کہاں بار ہوا۔ کبھی مجھے اپنی پسند کے کپڑے لا کر دیے، کبھی اپنے فرائض ادا کیے۔ اسے بھی کئی شکایتیں یاد آ گئیں۔ سنو، امید اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا اور چہرہ اپنائیت کے رنگوں سے سج گیا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے خود کو تھوڑا تھوڑا بدلیں گے۔ تم بے شک وہ سب کچھ نہ کرنا جو مجھے پسند ہے، مگر تھوڑا سا کمپرومائز کر لینا، اور میں خود کو تمہارے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ اور بقول تمہارے، محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہ بات میں مانتا ہوں کہ محبت نے مجھ جیسے شخص کو اچانک ہی بدل دیا، اور تم جیسی لڑکی کو بھی۔ چلو پچھلی ساری باتوں کو بھول کر نئی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کی بوجھل آواز امتثال کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے مضبوط ہاتھوں پر دوسرا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنر، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.